بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ Welcome to Guiding Stars. السلام علیکم فرینڈز، آج آڈیو میگزین گائیڈنگ سٹارز کے سلسلے میں سائمہ یوسف آپ کے ساتھ ہیں۔ اس میگزین کا بنیادی مقصد بلائنڈ اور سائٹڈ کمیونٹی کے درمیان کمیونیکیشن اور انڈرسٹینڈنگ کی نئی راہوں کو ہموار کرنا ہے۔ یہ میگزین اپنی نوعیت کا یونیک میگزین ہوگا کیونکہ اس میں بلائنڈ اور سائٹڈ ٹیلنٹس کو آپس میں مرج کر دیا گیا ہے، اور ہمارے لسنرز یعنی کہ آپ میں سے کسی کو یہ علم نہیں ہوگا کہ کون سا شخص کس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس آڈیو میگزین میں کیا کچھ ہے، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سورۃ تکاثر میں آیا ہے۔ کس سیکشن۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ بہت مزہ کرنے والے ہیں۔ پیارے بچوں، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا نام امیزنگ فیکٹس۔ 16 دسمبر 1811 میں ایک زلزلے کے باعث دریائے مسیسپی الٹا بہنا شروع ہو گیا تھا۔ ریسیپی۔ میدا، بیکنگ پاؤڈر، سالٹ اور آلو کو انڈے والے بیٹر میں اچھی طرح ملا لیں۔ سانگ۔ ویب کارنر۔ ہماری مین تھیم میں سب سے پہلی ویب سائٹ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ٹائٹل ہے انٹرویو۔ جو مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سائمہ اور اظہر، اور میں ہوں نوید۔ فضلیات۔ کہ تجھ کو جاگتے رہنے کا شوق کب سے ہوا؟ ڈاکیومنٹری پراسرار سائے۔ یہ پراسرار سائے کسی بھی انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی پیارا سا سرپرائز ہے۔ وہ سرپرائز کیا ہے اور اس آڈیو میگزین میں کہاں ہے، اس کے لیے آپ کو یہ آڈیو میگزین مکمل سننا پڑے گا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم by Aisha from Lawrenceburg. گل رخ تاختا
بدنیرا بدنیرا حدیث مبارکہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اسامہ فرام سیالکوٹ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحاب الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سورۃ تکاثر میں آیا ہے، دنیاوی سامان کے تفاخر نے تم کو آخرت سے غافل کر رکھا ہے، حتیٰ کہ تم قبرستان میں جہاں پہنچتے ہو ہرگز یہ چیز قابل فخر اور توجہ نہیں ہے۔ تم کو بہت جلد قبرستانوں میں جاتے ہی معلوم ہو جاوے گا کہ دنیا کیا چیز تھی اور آخرت کیا ہے۔ پھر تم کو دوسری مرتبہ متنبہ کیا جاتا ہے کہ ہرگز یہ چیز قابل فخر و التفات نہیں ہے، اور تم کو بہت جلد قبرستانوں سے نکلتے ہی حشر میں معلوم ہو جاوے گا، اور تم کو تیسری دفعہ متنبہ کیا جاتا ہے کہ ہرگز یہ چیز قابل فخر و التفات نہیں ہے۔ اگر تم یقینی طور پہ قرآن و حدیث سے اس بات کو جان لیتے کہ یہ چیزیں قابل تفاخر نہیں ہیں، جیسا کہ تم کو مرنے کے بعد اس کا یقین ہوا، تو کبھی بھی ان میں مشغول نہ ہوتے۔ واللہ تم جہنم
जहन्नुम को जरूर देखोगे और वो कोई फर्जी चीज नहीं है। दोबारा तुमसे ताकीद की जाती है और फिर कहा जाता है वल्लाह तुम उसको जरूर देखोगे कि खुद जो यकीनी है, यानी इसका देखना बिल्कुल यकीनी और कतई है। फिर उस दिन तुमसे सारी नेमतों की पूछ होगी कि अल्लाह की नेमतों का क्या हक अदा किया। एक हदीस में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल जलालहू नेमतों के बारे में सवाल करेंगे और तुम्हारे रब के सामने तुमसे ठंडे पानी का सवाल किया जाएगा, मकानों के साए का सवाल किया जाएगा। फिर हमने दूध और बारिश में और फिर हमने धूप और बारिश से बचने के लिए साया तुमको अता फरमाया था। पेट भराई खाने से सवाल किया जाएगा, आज़ा के सही सालिम होने से सवाल किया जाएगा कि हमने हाथ पाँव आंख नाक वगैरह सही सालिम अता किए थे, इनका तुमने क्या क्या हक अदा किया। मीठी नींद से सवाल किया जाएगा, हत्ता कि अगर तुमने किसी औरत से मंगनी करना चाही और किसी शख्स ने उस औरत से भी मंगनी करना चाही तो अल्लाह जल्ल शानहू ने तुमसे इसका निकाह करा दिया तो भी इसका तुमसे सवाल किया जाएगा कि अल्लाह जल्ल जलालहू का तुम पे बहुत बड़ा एहसान था कि बेटी वालों के दिल में अल्लाह जल्ल शानहू ने ये बात डाली कि वो तुमसे इसका निकाह कर दें और दूसरे से न करें। एक और हदीस में आता है कि कयामत के दिन सबसे पहले जिन नेमतों का सवाल होगा वो बदन की सेहत और ठंडा पानी है। एक और हदीस में आता है कि जिन नेमतों का सवाल होगा वो रोटी का टुकड़ा है जिसको खाए, और वो पानी है जिससे प्यास बुझाए, और वो कपड़े का टुकड़ा है जिससे वो बदन को छुपाए। एक और हदीस में आता है कि एक मर्तबा सख्त धूप में दोपहर के वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी में तशरीफ ले गए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को भी खबर हुई, वो भी अपने घर से तशरीफ लाए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि इस वक्त कैसे आना हुआ। उन्होंने फरमाया कि भूख की शिद्दत ने बहुत मजबूर कर दिया था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में उमर की जान है, इस बेचैनी ने मुझे भी मजबूर कर दिया। ये दोनों इसी हाल में थे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अपने दौलत कदा से तशरीफ लाए और उनसे दरियाफ्त किया कि तुम दोनों इस वक्त कहाँ आए। उन्होंने अर्ज किया हजूर भूख की शिद्दत ने मजबूर कर दिया था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी मजबूरी से मैं भी आया हूँ। ये तीनों हजरात कर हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के मकान पर तशरीफ ले गए। वो खुद तो मौजूद नहीं थे, उनकी अहलिया ने बहुत खुशी का इजहार फरमाया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि अबू अयूब कहाँ हैं। बीवी ने अर्ज किया कि हजूर अभी आते हैं। इतने में अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए और जल्दी से खजूर का एक खोशा तोड़ कर लाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारा खोशा क्यों तोड़ दिया अयूब, इसमें से पकी पकी क्यों न छांट ली। उन्होंने अर्ज किया इस ख्याल से तोड़ लिया कि पकी और आधी कच्ची और खुश्क उतर हर किस्म की सामने आपके मौजूद हो जावे, जिसका आपको शौक हो उसको नोश फरमा लें। उन हजरात ने हर किस्म की खजूरें उस खोशे में से नोश फरमाई। इतनी देर में हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बकरी का बच्चा ज़िबा करके जल्दी से कुछ हिस्सा आग पर भुना, कुछ हांडी में पकाया और इन हजरात के सामने ला कर रखा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला वसल्लम ने जरा सा गोश्त का टुकड़ा एक रोटी में लुपेट कर अबू अयूब अंसारी को दिया कि ये फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के घर दे आओ, उसने भी कई दिन से ऐसी कोई चीज नहीं खाई, वो जल्दी से दे आए। इन हजरात ने गोश्त रोटी को खाया। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की नेमतों का कौन कौन सा शुक्र अदा करोगे कि अल्लाह की इतनी नेमतें खाई, गोश्त और रोटी और कच्ची खजूरें, पकी खजूरें। ये फरमाते हुए हजूर अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए और इरशाद फरमाया कि यही वो नेमतें हैं जिनसे कयामत के बारे में सवाल किया जाएगा। सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को यह सुनकर बड़ा शक हुआ कि ऐसी सख्त भूख की हालत में भी ये चीजों के बारे में सवाल किया जाएगा। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला वसल्लम ने फरमाया बेशक, और उसकी तलाफी ये है कि जब खाने को शुरू करो तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ शुरू करो और जब खाने को खत्म करो तो ये दुआ पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबअना व अनअमा अलैना व अफजल। तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह जल्ल जलालहू के लिए हैं कि इसने हमको महज अपने फजल से पेट भर कर अता फरमाया और हम पर इनाम फरमाया और बहुत ज्यादा अता फरमाया। ये तमाम हदीसें दुर मंशूर से हासिल की गई हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किड्स सेक्शन। किड्स सेक्शन में हम 2 सेगमेंट्स ला रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट में बच्चों से एक बहुत ही मजेदार सवाल किया जाएगा और सेकंड सेगमेंट में बच्चों के लिए एक मजेदार स्टोरी भी है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आप लोगों के साथ बहुत मजा करने वाले हैं। वो इस तरह कि मैं अभी कुछ एनिमल साउंड्स प्ले करूंगी और आप लोगों ने ये गेस करना होगा कि ये आवाजें किन जानवरों की हैं। लेकिन आप लोगों के पास सिर्फ 1 मिनट है, तो तैयार हो जाए। 1
Two, three, four, five, six, seven, اور یہ رہے بچوں آپ لوگوں کے آنسرز. 1. Reach, bear. 2. Ukab, eagle. 3. Hathi, elephant. 4. Sant, snake. 5. Sher, lion. 6. Mandarin frog. 7. Bhediya, wolf. 'Story of Pinocchio' by Alizi Khan from Vakant. प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम पिनोकियो है। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक बूढ़ा बढ़ई रहता था। सब लोग उसको दीनू बढ़ई के नाम से बुलाते थे। वो लकड़ी से बहुत प्यारी प्यारी चीजें बनाया करता था। एक रात वो अपने काम में बिजी था कि उसे लकड़ी का एक पीस नजर आया और उसके जहन में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं उस लकड़ी का एक बहुत ही क्यूट सा स्टेचू बनाऊं। वो सारी रात लकड़ी को काट काट के स्टेचू बनाने में बिजी रहा। जब वो लकड़ी का स्टेचू तैयार हो गया तो दीनू बढ़ई उसको देखकर बहुत खुश हुआ और उसने गॉड से विश की, ओह गॉड, मैं कितना अकेला हूँ। काश ये स्टेचू मेरे से बातें कर सकता, काश मैं इसके साथ खेल सकता। और ये सोचते सोचते वो सो गया। एक फेरी उसकी सारी बातें सुन रही थी और उसने अपनी मैजिक स्टिक को घुमाया, एब्राकैडेब्रा, और पिनोकियो सचमुच का बच्चा बन गया।
सुबह जब दीनू बढ़ई उठा और स्टेचू के पास पहुंचा तो वो ये देख के हैरान हो गया कि पिनोकियो आंखें चपक रहा था। और यूं दीनू बढ़ई ने उसको अपना बेटा बना लिया और उसके लिए नए नए कपड़े और टेस्टी टेस्टी खाने की चीजें लाने लगा। एक दिन पिनोकियो रास्ते से जा रहा था तो उसको रास्ते पे 3 कॉइन्स पड़े नजर आए और उसने सोचा क्यों ना मैं ये कॉइन्स अपने दीनू बाबा को दे दूं तो हम लोग कुछ दिन बहुत मजे मजे के खाने खा सकेंगे। उसने ये कॉइन्स जेब में रखे और आगे चल पड़ा। सामने से मानो बिल्ली और उसकी फ्रेंड लूमड़ी आ रही थी और उसने पिनोकियो से कहा, मियाओ मियाओ, आओ पिनोकियो तुम एक मैजिक लैंड में ले चले। तुम ये कॉइन उस मैजिक लैंड में दबा देना, उससे प्लान निकलेगा, उससे बहुत सारे कॉइन लगे होंगे जिससे तुम बहुत सारे टॉयज और चॉकलेट्स ले सकोगे। मियाओ मियाओ। ये कहकर मानो बिल्ली और उसकी फ्रेंड वहाँ से गायब हो गई और पिनोकियो वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया। पिनोकियो को बहुत डर लगने, अब वो रोने लगा। अचानक वही पीरी वहाँ आ गई और उसने पिनोकियो से कहा, जाओ ये कॉइन अपने बाबा को दे दो। पिनोकियो घबरा गया कि फेरी को कैसे पता चला मेरे पास कॉइन है। वो फौरन बोला, मेरे पास तो कोई कॉइन्स नहीं है। ये कहने की देर थी कि उसकी नोज लंबी होना शुरू होगी, लंबी और लंबी और लंबी। इसके बाद फेरी ने बोला, ये तुम्हारे झूठ बोलने की पनिशमेंट है और गॉड उन बच्चों से कभी खुश नहीं होते जो झूठ बोलते हैं। ये सुनकर पिनोकियो रोने लगा। फेरी उसको रोता देख के बोली, अब तुम गॉड से प्रे करो कि वो तुम्हें माफ कर दे और घर वापस जाओ, तुम्हारे बाबा परेशान हो रहे होंगे। वो चल पड़ा और रोते रोते उसने गॉड से प्रे की, ओ गॉड मुझे सॉरी कर दे, मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। पिनोकियो जब अपने घर वापस पहुंचा तो उसने अपने बाबा को सारी कहानी सुनाई। तीनों बाबा ये सुन के मुस्कुराए और बोले, बेटा गॉड ने तुम्हारी प्रेयर सुन ली है। ये सुनकर पिनोकियो ने अपनी नोजी पर हैंड फेरा तो वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसने अपने बाबा से प्रॉमिस किया वो आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। प्यारे बच्चों, आप भी कभी झूठ नहीं बोलना कि कहीं आपकी नोज भी पिनोकियो की तरह लंबी ना हो जाए। नेक्स्ट टाइम नई स्टोरी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब बारी है उस सेगमेंट की जो आपको कभी कभी हैरान और कभी कभी परेशान भी कर देता है। आइए सुनते हैं अमेजिंग फैक्ट्स बाय अरफा फ्रॉम सियालकोट। पहली सॉकर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो कि 1930 में यूरुग्वे में हुई थी, उसमें सॉकर बॉल बंदर की खोपड़ी को कागज और चमड़े में लपेट कर बनाया गया था। कैलिफोर्निया के एक डॉक्टर ने 17 केले 2 मिनट में खाने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। कॉकरोच अपने सर के बगैर 9 दिन तक जिंदा रह सकता है, इसके बाद वो भूख से मरने लगता है। शुतुरमुर्ग की आंख का साइज उसके दिमाग के साइज से बड़ा होता है। एक हिंदुस्तानी ने दरियाफ्त किया है कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज में कोई भी ऐसा फोल्डर नहीं बनाया जा सकता जिसका नाम कॉन यानी CON रखा जा सके। सर्राफा अपना कान अपनी 27 इंच लंबी जुबान से साफ करता है। कैंगरू का बच्चा पैदाइश के वक्त सिर्फ 1 इंच लंबा होता है। मोल नामी एक जानवर एक रात में 300 फुट लंबी सुरंग खोद सकता है। चार्ल्स नामी एक शख्स को 69 साल तक हिचकियां लगी रहीं। मगरमच्छ 100 साल से भी ज्यादा अरसा जिंदा रह सकता है। 16 दिसंबर 1811 में एक जल्जले के बाद दरियाए मिसिसिपी उल्टा बहना शुरू हो गया था। हलाबाज जब हला में जाते हैं तो उनका कद 2 से 3 इंच तक लंबा हो जाता है। एक उकाब एक हिरन को मारकर उसे अपने पंजों में दबोच कर उठ सकता है। और अब पेश की जाती है मजेदार पोटैटो डोनट्स की रेसिपी बाय मिसेस रिजवान फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम।
आज जो हम आपको रेसिपी बताएंगे उसका नाम है पोटैटो डोनट्स। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। इसमें हमें 1 कप बॉइल्ड एंड मैश्ड आलू चाहिए, 4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून बटर, 1 एग, पौने 3 कप मैदा, 1 चुटकी या 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 कप पिसी हुई चीनी और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब आप अंडा फेंटकर इसमें चीनी मिलाएं और फिर इसमें बटर मिलाकर मजीद फेंटें। मैदा, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट और आलू को अंडे वाले बैटर में अच्छी तरह मिला लें। फिर उसमें वनीला एसेंस को मिलाकर दूध से अच्छी तरह गूंद लें। इसके बाद इसको 15 मिनट फ्रिज में रख दें ताकि वो सख्त हो जाए और सख्त होने पर बोर्ड पर मैदा स्प्रिंकल करके 1/4 इंच मोटा बेल। अब आप डोनट कटर से उसको कट कर लें। अगर आपके पास डोनट कटर नहीं है तो 2 साइजेस की लेड ले लें। जब बड़े साइज की लेड से कट करेंगे तो पेड़े की शेप आ जाएगी और छोटे लेड से आप उस पेड़े को दरमियान से कट करेंगे तो एग्जैक्ट डोनट की शेप आ जाएगी। अब उसको खुले तेल में तलकर गोल्डन ब्राउन कर लें। आंच दरमियानी रखिएगा वरना ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे और फूलेंगे भी कम। एक वक्त में सिर्फ 4 डोनट्स फ्राइंग पैन में डालें और सबको खिलाएं। थैंक यू। खुदा हाफिज। अब पेश किया जाता है एक खूबसूरत सॉन्ग बाय मासूम बुखारी फ्रॉम सियालकोट। Hello and Assalamualaikum. This is Mommy. I'm from Sialkot and I'm studying in Masters in Mass Communication, and I would love to dedicate my song Aankhon Mein Sapne to the magazine Guiding Stars. Here it goes. ला 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 आँखों में सपने हैं, सपनों में अरमा है। आँखों में सपने हैं, सपनों में अरमा है। अरमा जो टूटे तो बरसे वो आंसू है। जाने किस डगर जाए जिंदगी, जाने किस डगर जाए जिंदगी, जाने किस सफर जाए जिंदगी, जिंदगी जिंदगी। सवेरा है जीवन तो अंधेरा है, ख्वाबों से सवेरा है। राहें भी वीरा है, मंजिल भी अनजा है। जाने किस डगर जाए जिंदगी, जाने किस डगर जाए जिंदगी, जाने किस सफर जाए जिंदगी, जिंदगी जिंदगी।
वादे तो झूठे हैं, अपने भी रूठे हैं, वादे तो झूठे हैं, सांसें जो बाकी हैं, उम्मीदें ही साथी हैं, जाने किस डगर जाए जिंदगी, जाने किस डगर जाए जिंदगी, जाने किस सफर जाए जिंदगी, जिंदगी जिंदगी। आँखों में सपने हैं, सपनों में अरमा है, अरमा जो टूटे तो बरसे वो आंसू हैं, जाने किस डगर जाए जिंदगी, जाने किस डगर जाए जिंदगी, जाने किस सफर जाए जिंदगी, जिंदगी जिंदगी। वेब कॉर्नर। इस सेगमेंट में तलाल आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स के बारे में बताएंगे, तो आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम और आप सबको गाइडिंग स्टार में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। मैं हूं तलाल वहीद और मैं आपके लिए लेकर आया हूं वेब कॉर्नर। वेब कॉर्नर में मैं आपके साथ कुछ ऐसी वेबसाइट्स डिस्कस करूंगा जो इंफॉर्मेशनल होने के साथ साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग भी हैं, जिनमें बहुत डिफरेंट किस्म का स्टफ अवेलेबल है। आप में से कुछ लोग उनको पहले से ही जानते होंगे तो माजरत के साथ, लेकिन ये कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह हैं जो ज़रा कम जानते हैं वेबसाइट्स के बारे में, क्योंकि एक दो वेबसाइट्स इनमें ऐसी हैं जो वाकई मुझे भी गाइडिंग स्टार की प्रिपरेशन के दौरान मिली थी। बगैर एक मिनट वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपनी रिकॉर्डिंग की तरफ, यानी मेन थीम की तरफ। हमारी मेन थीम में सबसे पहली वेबसाइट हमारे पास जो मौजूद है उसका टाइटल है eyes2eyes.com। eyes to eyes हम स्पेल कैसे करेंगे? www.eyes2eyes.com। 2 इसमें डिजिट वाला डलेगा, TOO या TWO या TO2 नहीं डलेगा। सो उसमें हमारे पास क्या क्या मौजूद है? ये वेबसाइट बेसिकली ब्लाइंड लोगों के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है और नेविगेशनली ये बहुत ईजी है। इस पे मूव करना बहुत ज्यादा ईजी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता इस पे, और कोई इस पे फ्लैश ऑब्जेक्ट्स नहीं है जो घूमते रहे या जॉस को कोई प्रॉब्लम हो, तो जॉस के साथ ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली वेबसाइट है। अब मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर हमारे पास मौजूद क्या क्या है। इसमें कहते हैं जी आईज ऑन यू के नाम से पहला लिंक देते हैं, जिसमें हॉट टॉपिक्स भी हैं, ई पैल्स भी हैं। अब ई पैल्स में आपके पास क्या मौजूद है जी? आप इलेक्ट्रॉनिकली फ्रेंडशिप्स बना सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे लिस्टेड हैं जिनसे आप फ्रेंडशिप्स कर सकते हैं और अपनी भी डिटेल्स दे सकते हैं ताकि लोग आपसे फ्रेंडशिप्स कर सकें। मेडिकल मैडनेस के नाम से एक टॉपिक है, वाह जी वाह क्या नाम रखा है उन्होंने, लेकिन इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल इसके नाम के अकॉर्डिंग नहीं है, बड़े सीरियस किस्म के फीचर्स हैं, कोई मैडनेस नहीं है उनमें। इसमें बेसिकली आपकी मेडिकल टिप्स आ जाती हैं जो रिलेटेड टू द ब्लाइंडनेस हैं। इसके अलावा जो ब्लाइंडनेस में अपडेट्स होती हैं किसी डिजीज के बारे में, वो भी यहाँ पे अप टू डेट की जाती हैं। रेसिपी राउंड अप है, खाना पीना मेरा फेवरेट टॉपिक हर जगह का तो इसमें काफी रेसिपीज जो है वो यहाँ पे पेस्ट हुई हुई हैं और काफी अच्छी भी हैं बीच में, जो मतलब हम लोग इजीली बना सकते हैं। और मैं समझता हूँ 80% मैंने विजिट किए हैं, तो वो तो सब तकरीबन ठीक है, हम लोग सब इजीली बना सकते हैं अगर इंटरेस्ट हमारा कुकिंग की साइड पे हो तो। उसके बाद जॉब जंगल है। जॉब जंगल में हमारे पास जॉब्स अपडेटेशन का ये लोग कहते हैं कि जी हम लोग जॉब अपडेट्स है। हाउस होल्ड हेल्पर में हमारे पास क्रॉकरी डिसीजन मेकर हमारे पास मौजूद है, जिसमें हमने अगर कहीं पिकनिक वगैरह पे मूव करना हो तो हमें वो सजेस्ट करते हैं कि कौन कौन सी क्रॉकरी आपको रखनी चाहिए। अब आप लोग सोचेंगे कितनी फालतू बात है, फालतू बात वाकई नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम लोग बहुत मेन चीजें जो है वो भूल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के हम लोग ये वेबसाइट का ये लिंक देख लें तो हो सकता है कि हमारी कोई चीज़ अगर भूल रही हो तो हम लोग उसको रख लें। पॉइंट टू पॉन्डर में हमारे पास जो लिंक है उसमें कोटेशंस वगैरह हैं, सेइंग्स हैं इंपॉर्टेंट जो लाइफ टाइम आपके काम आ सकती हैं। इसके अलावा इवेंट्स की रजिस्ट्रेशंस हैं, अगर इवेंट्स कोई 9 लोगों के लिए आते हैं तो इसमें भी यहाँ पर इवेंट्स में काफ़ी काम है। आस्क द थेरेपिस्ट के नाम से भी एक लिंक है जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम कोई फिजिकल या किसी किस्म की प्रॉब्लम बता के उससे थेरेपी पूछ सकते हैं कि आप क्या प्रैक्टिस करें, क्या एक्सरसाइज करें जिससे आपके वो
پرابلم ٹھیک ہو جائے. انفارمیشنل لنکس بھی ہیں ہمارے پاس. اباؤٹ آئیز ٹو آئیز ہے جس میں بہت کچھ ہے. سرچ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس میں جو میسج ہے وہ بھی گیون ہے آپ کے جو ویب ڈیولپر ہیں ان کی طرف سے. جولیا نے بیسیکلی یہ ویب سائٹ ڈیزائن کی ہے. چلتے ہیں نیکسٹ ویب سائٹ کی طرف جو کہ ہمارے پاس ہے board.com, جو کہ آپ ابھی ہو رہے ہیں BORED board.com. اب board.com میں ہمارے پاس کیا کیا موجود ہے؟ بیسیکلی فن اسٹف ٹو ڈو وین یو آر بورڈ. تو جب آپ بور ہو رہے ہوں تو اس میں جو بھی فن اسٹف آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے اکارڈنگلی اس میں ڈیٹا اویلیبل ہے. اب ڈیٹا میں کیا کیا ہے جی؟ فری اسٹف ہے. سب سے پہلے خوشی کی خبر کہ فری اسٹف میں کافی کچھ ہے. گیٹ پیڈ فار دی آئیڈیا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے اور وہ ان کی نیڈ سے میچ کرتا ہے تو آپ کو یہ لوگ پے کریں گے آپ کے آئیڈیا کے لیے. فری سیمپلز اویلیبل ہیں جی. اگر لڑکیاں اپنی اسکن کے ساتھ کوئی تجربہ کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ فری اسکرب سیمپلز لے سکتی ہیں اور اپنے ایکنیز اور پمپلز کے لیے. آئی ایم لافنگ ود کیپنگ دس ان مائی مائنڈ کہ اب اگر میں نے یہ لڑکیوں کے لیے کہا ہے تو یہ سیکشن لڑکے زیادہ غور سے سن رہے ہوں گے. اینی ویز اٹس نارملٹی. ہم لوگ بات کرتے ہیں نیکسٹ لنک کی جو کہ ہے فری ورچوئل پیٹس. اب ورچوئل پیٹس بہت زبردست چیز ہے جو تھرو آؤٹ دا سرفنگ آپ کے آس پاس ادھر ادھر اچھلتا رہتا ہے. وہ ڈیسک ٹاپ پہ ایک چھوٹا سا بڈی بنا ہوتا ہے, کوئی بیبی ڈال بنی ہوتی ہے, کوئی پیرٹ بنا ہوتا ہے اور کوئی اس طرح سے ایک فلیش آبجیکٹ ہوتا ہے جو گھومتا ہے, آپ کے لیے سانگس گاتا ہے, آپ کے لیے پوئمس پڑھتا ہے اور آپ کو ہنساتا ہے, جوکس وغیرہ سناتا رہتا ہے ڈیورنگ دا ویب سرفنگ. لیکن جو اس ویب سائٹ میں اینیمیشنز انہوں نے دیے ہیں وہ بہت زیادہ فلیشی ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت فرینڈلی ہوں گے جو اس کے ساتھ. ہاں جو لوگ شوقین ہیں وہ لوگ تھوڑا سا یہ چیز بیئر کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. اتنے سے فن کے لیے اگر 2-3 سیکنڈ کے لیے جاز ہینگ ہوتا ہے تو نو پرابلم ایٹ آل. مطلب جو آپ کی اپنی ڈیمانڈ پہ ریکوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے سب کچھ. اور یہ کہتے ہیں کہ جی $100 اف یو اڈاپٹ اینی ون. فری ویڈیو گیمس بھی اویلیبل ہیں, فری میوزک بھی اویلیبل ہے اگر آپ ریٹ کریں. مطلب ریٹ ان اے سینس کہ اگر آپ کسی میوزک کو ٹاپ چارٹس میں ریٹ کر دیتے ہیں تو اس میں سے جو ون کر جاتا ہے میوزک, یہ اب آپ کو فری آف کاسٹ میوزک اویلیبل ہوگا. ادروائز باقی ویب پورٹلس کی طرح جیسے ویب سائٹس ہیں یہ mp3.com, mp3fiesta.com اور اپنی ISP.com, ان پہ تو ٹوٹلی فری ہے نا. اس پہ بالکل اس طرح سے فری نہیں ہے. اس کے علاوہ جی جو یہاں پہ ہمارے پاس اور ڈیٹیلز ہیں ان میں آپ کو بتاتا چلوں کہ board.com کیٹیگریز ہیں. ایک میوزک کی ہیں, گیمز ہیں, رومانس سے ریلیٹڈ بھی لنکس موجود ہیں. مطلب اگر آپ کو فرینڈ چاہیے اس کیٹیگری میں, ہیومر بھی ہے اور ڈم سائٹس بھی ہیں, فن اسٹف ہے, کوئزز ہیں. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. ان شارٹ وی کین سے کہ board.com جو ہے وہ آپ کو تب اکمپنی کرتی ہے جب آپ بور ہو رہے ہیں. ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویب سائٹ کی طرف جو کہ ہے rehabmart.com. کس طرح اسپیل کریں گے اس کو جی؟ REHAB, ریہیب ریہیبلیٹیشن سے, MART.com. rehabmart.com بیسیکلی یہ بہت ڈفرینٹ سی ویب سائٹ ہے. ڈفرینٹ ان اے سینس کہ اس کی نیچر تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. یہ آپ کو میڈیکل لو ویژن اکوپمنٹس پرووائڈ کرتا ہے. لو ویژن اکوپمنٹس میں آپ کے لیے کیا کیا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں, تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں کہ لینس ہوتے ہیں جو لو ویژن لوگوں کے لیے, پارشلی سائٹڈ لوگوں کے لیے. اس کے علاوہ وہ جو اینک کے آگے بڑا سا کیمرہ نما آلات لگ سکتے ہیں بلائنڈ لوگوں کے لیے, وہ بھی اس میں موجود ہیں ان کی. اور یہ شپنگ کے تھرو آپ کو سینڈ کرتے ہیں اور آپ کو سیکیور کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشن کے تھرو پرچیز کرنا پڑتا ہے. اس ویب سائٹ میں اس کے علاوہ کچھ اور بھی اسپیشل نہیں ہے, بٹ اسٹل اف یو وانٹ ٹو وزٹ اٹ, یو نیڈ اینی ریلیٹڈ اکوپمنٹ ٹو یور سائٹ, تو آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ آپ کو سورس پرووائڈ کرتے ہیں ان ویب سائٹ کا جو کہ آپ کو ورکن بریلرز اور اس ٹائپ کی چیزیں بھی پرووائڈ کرتے ہیں بلائنڈ لوگوں کے لیے. نیکسٹ ویب سائٹ پہ ہم چلتے ہیں www.jfwlite.com. JFW سے اس کے ہم سب جانتے ہیں کہ جاز فار ونڈوز کے لیے JFW یوز ہوتا ہے. تو JFW لائٹ میں بیسیکلی ہمارے پاس سب وہ چیزیں موجود ہیں جو جاز کے ساتھ ایکسیسیبل ہیں. اپیرنٹلی یہ ویب سائٹ چھوٹی سی لگتی ہے. اگر آپ اس ویب سائٹ کو فوراً سے اوپن کریں تو اس میں ٹوٹل 5 یا 6 لنک ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس میں شاید ان 5-6 لنک کے علاوہ کچھ بھی نہیں, کیونکہ یہ فرسٹ کلانس میں ایسے ہی لگتا ہے ہم سب کو. ہم لوگوں کی سائٹ کی ہوتی ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کتنی زیادہ ویب سائٹ بھری ہوئی ہے, لیکن انہوں نے فولڈرنگ کی ہوئی ہے پراپرلی جس میں انہوں نے 5-6 لنک فرنٹ پہ دیے ہوئے, اور اس کے اندر اتنے زیادہ سینکڑوں لنک ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہو سکتے ہیں. اس میں سافٹ ویئر کی لاتعداد قسم کی کلیکشن موجود ہے, اور اس کے علاوہ
ट्यूटोरियल्स एंड हेल्पिंग गाइड मटेरियल्स भी मौजूद है आपके लिए, जो आपको गाइड कर सकता है जॉज के साथ किसी सॉफ्टवेयर को यूज करने में। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें स्क्रिप्ट्स भी मौजूद हैं जो जॉज की सेटिंग्स फोल्डर में आप डाल सकते हैं और जॉज के साथ किसी प्रोग्राम को एक्सेसिबल बना सकते हैं। जैसे याहू की एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम था तो आप वो स्क्रिप्ट उठा के उसमें डाल दें, जॉज जो है आपका याहू के साथ काम करना शुरू कर देता है। इसमें लिंक क्या क्या मैं आपको जल्दी से बताता चलता हूँ। हेल्पफुल हिंट्स हैं आपके पास, प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम्स के अंदर सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। JFW लाइट वॉइस चैट भी है आपके पास, फेवरेट्स में कुछ कलेक्शन है सॉफ्टवेयर की, ट्रेनिंग ट्यूटोरियल फॉर द JFW यूजर्स भी पड़ा हुआ है, एंटी वायरसेस भी बहुत सारे पड़े हुए हैं और छोटी सी एक कलेक्शन इनके पास मोबाइल टूल्स की भी पड़ी है। सो डू विजिट इट jfwlite.com। अब हम बात करते हैं जस्ट टू गुड की। जी हाँ, द वेबसाइट इज जस्ट टू गुड। अब हम इस वेबसाइट को स्पेल कैसे करेंगे? JUST2GOOD.co.uk। just2good.co.uk जो है ये दावा करते हैं कि जी हम बेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्स प्रोवाइडर हैं ऑनलाइन। अब इसमें फोरम्स भी हैं जिनमें आप डिस्कशन करके अपनी प्रॉब्लम्स का हल तलाश कर सकते हैं। और द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस वेबसाइट इज दैट कि इस वेबसाइट में आपके पास हंड्रेड्स ऑफ ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं जो आपको गाइड करते हैं कि आप किस तरह से हेल्प ले सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को यूज करने के लिए। बेसिकली ये गाइडिंग वेबसाइट है जो कि डिजाइन ही इसलिए हुई है कि आपकी हेल्प कर सके डिफरेंट प्रोग्राम को यूज करने में। अब इसमें हेल्पफुल हिंट्स में मटेरियल्स पड़े हुए हैं आपके लिए, जिसमें इतना ज्यादा ट्यूटोरियल है कि ये लोग स्टेट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे कि जितना ज्यादा आप इसको ग्रैब करेंगे आप एक दिन कंप्यूटर गुरु बन सकते हैं। तो इतना अच्छा स्टफ यहाँ पे मौजूद है। मुझे ये वेबसाइट भी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मिली है। और रिसोर्सेज में इनके हार्डवेयर से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन ये लोग प्रोवाइड करते हैं आपको। फन स्टफ भी है बीच में, अवार्ड्स के बारे में भी डिटेल्स हैं कि कौन सा हार्डवेयर किस नंबर पे जा रहे हैं और किस किस तरह से आप इनसे फायदा ले सकते हैं। तो ये थी जी आप लोगों के लिए 5 वेबसाइट्स जो कि हम लोगों ने डिज़ाइन की थी, चुनी थी आप लोगों के लिए, जिसमें हमारे पास, मैं आपको एक दफ़ा पे छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारे पास सबसे पहले थी eyes2eyes EYES2EYES.com। उसके बाद हमारे पास थी board.com BORED.com। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास थी rehabmart.com REHABMART.com। इसके अलावा फोर्थ में हमारे पास थी जी just2good.co.uk जिसमें हमारे पास JUST2digit.co.uk। इसके अलावा हमारे पास JFWlite.com थी सेकेंड लास्ट, JFWlite.com। तो ये थी जी आप लोगों के लिए वेबसाइट। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट गाइडिंग स्टार में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। इस सेशन के बारे में आप अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा साइमा को या मुझे कि आपको ये वाला सेशन स्पेसिफिकली कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इंटरव्यू। इस सेगमेंट में हम हर दफा आप लोगों की मुलाकात एक नए गाइडिंग स्टार से कराएंगे, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑडियो मैगजीन के इस एडिशन से हम लोग आपके लिए एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ गाइडिंग स्टार से करवाएंगे। जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथ गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साइमा और अजहर और मैं हूं नवीद। मैं चाहूँगा कि जो स्टार आज हमारे साथ मौजूद हैं वो अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। अस्सलाम वालेकुम नवीद, मैं वकास हुसैन बात कर रहा हूँ लंदन से। पहले तो आपका शुक्रिया स्टार कहने के लिए, मुझे नहीं पता स्टार हूँ क्या हूँ। मैं एक्चुअली एक लंदन बेस्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ। डिस्क्रिमिनेशन लॉ में मेरी स्पेशलाइजेशन है। अर्ली एजुकेशन मैंने पाकिस्तान में की, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएट करके, तो मैं वापस लंदन आ गया था। तो मैंने स्पेशलाइज किया डिस्क्रिमिनेशन लॉ में, और उसके साथ साथ काफ़ी और चीज़ें हैं मैं कवर जो करता हूँ। मसलन ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज हम लोग ऑफर करते हैं पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं डिसेबिलिटी के हवाले से, डाइवर्सिटी अवेयरनेस के हवाले से। तो इस्लाम और मुसलमानों की जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है उसके हवाले से जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज बना रही हैं सारा कुछ, उसमें हम उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ मीडिएशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक नई चीज़ है जो यूके में आई है, नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर है। पाकिस्तान में भी मैं साल गया था तो कुछ लॉयर्स उसमें स्पेशलाइज कर रहे हैं। तो हम लोग मीडिएशन सर्विसेज भी ऑफर करते हैं कि बजाय इसके कोर्ट में जाया जाए, दो पार्टीज जो अपना मसालियत चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा उर्दू के लफ्ज़ में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हम उस प्रोसेस को मीडिएट भी करते हैं।
ورک پلیس میں بھی ہو سکتا ہے, بزنس میں بھی ہو سکتا ہے, کارپوریٹ میڈیشن بھی ہو سکتی ہے دو بڑی بزنس اینٹیز کے درمیان. سو اینی تھنگ ریئلی دیر. اس کے ساتھ ساتھ جو ویب سائٹس کو ایکسیسیبل اینڈ یوزیبل بنانا ہے ڈسیبل لوگوں کے لیے, یورپ کے اندر اس کے بارے میں لیجسلیشن بھی موجود ہے, تو ہم لوگ اس پہ بھی کام کرتے ہیں. آج کل میں جو اولمپکس ہوں گے 2012 کے وہ یہاں لندن میں ہوں گے, تو میں اس ٹیم کے ساتھ ان کی ویب سائٹ پہ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں اپنے ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ کہ ہم اسے کس طریقے سے ان کے لیے ایکسیسیبل اینڈ یوزیبل بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک بریف سا انٹروڈکشن تھا میرا. بیک ٹو یو. میں اپنے ساتھیوں کو یہ بتاتا چلوں کہ وکاس جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ویژولی امپیئرڈ ہیں, اور ویژولی امپیئرڈ ہونے کے باوجود یہ ہم سب کے لیے ایسے ستارے کا کام کر رہے ہیں جو ہمیں مختلف راستے بتا رہے ہیں. وکاس, آپ سے جو میں سوال پوچھنے لگا تھا آپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے, وہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ آپ کی ارلی ایجوکیشن کہاں سے ہے. آپ یہ بتاؤ گے کہ آپ کو ایجوکیشن حاصل کرتے ہوئے کیا کیا ڈیفیکلٹیز پیش آئیں؟ میرا خیال ہے مین اسٹریم میں جا کے جو بھی ڈفیکلٹیز آ سکتی ہیں کسی بھی ویژولی امپیئرڈ بچے کو, میرا خیال میرے ساتھ وہ ساری تھیں. میری آئی کنڈیشن ہے ریٹینائٹس پیگمنٹوسا. میرا خیال ہے بچپن سے میرا نائٹ ویژن تو کبھی نہیں تھا, لیکن فارملی میری آئی کنڈیشن ڈائگنوز ہوئی تھی جب میں 9 سال کا تھا. بلکہ میرے پیرنٹس نے ڈیسیژن لیا شروع میں ہی کہ ان کا خیال تھا کہ وہ اگر لندن سے واپس پاکستان چلے جائیں تو وہ پرائیویٹلی وہاں پہ مجھے زیادہ اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یو کے اندر مجھے مین اسٹریم کی بجائے زیادہ لائکلی تھا کہ مجھے وہ کسی اسپیشلسٹ انسٹیٹیوشن میں بھیج دے. اچھا کانٹراسٹ نہ ہو, بڑا پرنٹ نہ میں وہ نہیں پڑھ سکتا تھا, بہت زیادہ دیر سے تک نہیں پڑھ سکتا تھا, ریڈنگ سپیڈ میری وہ نہیں تھی جو ایکسائٹڈ بچے کی ہوتی ہے. تو بس یہی ہے کہ پڑھتا رہتا تھا سارا وقت. میری مدر خود پروفیسر ہیں, تو انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا, بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ فیملی کی سپورٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے شروع سے. اور میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں آج کل اپنے پیرنٹس کی وجہ سے اور مینلی اپنی مدر کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے مجھے سپورٹ کیا. اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ میرے ریڈر کے طور پہ بھی کام کرتی تھی. جب میں تھک جاتا تھا تو وہ میرے لیسنز وغیرہ بکس پڑھ کے مجھے سناتی تھی. انہوں نے بچپن سے میرے ساتھ ایک ٹیکنیک پہ کام کیا تھا کہ میں جو چیزیں ایک بار یا میکسیمم 2 بار سن لیتا تھا اس کو اس طریقے سے ابزارب کر لیتا تھا کہ میں اس کو آگے اپنے انداز میں نریٹ کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے کہ آپ کی ووکیبلری اچھی ہونی چاہیے, رائٹنگ سکلز اچھی ہونی چاہیے. ظاہر آپ ورڈ بائی ورڈ سارا کچھ یاد نہیں کر سکتے. یہ باقاعدہ ایک ٹیکنیک تھی جس کے اوپر ہم نے کافی عرصہ کام کیا. اس کے بعد جب سینٹ اینٹنی سے میں نے میٹرک کیا لاہور سے, اس کے بعد جب میں کالج میں گیا ہوں تو انہوں نے مجھے پرسنل ریڈر بھی رکھ کے دیا ہوا تھا. جب گریجویشن میں پہنچا تب سائٹ بہت ہی بالکل ہی رہ گئی ہوئی تھی. اس سے پہلے یہ تھا کہ لکھ لیتا تھا. گریجویشن تک میں نے خود ہی لکھا ہے, کبھی میں نے رائٹر کہتے ہیں اس کو نہیں لیا, کیونکہ میرا خیال تھا یا وہ پاگل ہو جائے گا یا میں جس طرح سے میرا لکھنے کا سٹائل ہے. لیکن یہ ہے کہ میں اپنا لکھا ہوا خود نہیں پڑھ سکتا تھا. دوسرا یہ ہے کہ لائنز میری اوور لیپ ہوتی تھی کہ اوپر جا رہی ہے کوئی نیچے جا رہی ہے. اور ایگزامز میں اس چیز کا نقصان بھی ہوتا تھا کہ ایگزامینر شاید سمجھتے ہو کہ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ کیئر لیس. لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ میری ایجوکیشن مین اسٹریم میں ہی رہی. میرا پہلا اسپیشلسٹ ایجوکیشن کا جو ایکسپیرینس تھا وہ یو کے میں تھا. پوسٹ گریجویشن کے بعد میری بالکل بھی سائٹ نہیں تھی, تو مجھے پہلی بار بتایا گیا کہ یہ اسکرین ریڈرز ہوتے ہیں, میگنیفائرز ہوتے ہیں سافٹ ویئر کے لحاظ سے. تو یہاں RNIB کے کالج میں پہلا اپنا یہاں پہ پراپر جاب سٹارٹ کیا تھا. تو میں تقریباً 2 روز کالج جاتا تھا, اس کے ساتھ کام کرتا تھا. تو وہیں پہ میں نے جوز سیکھا, یہ سارا کمپیوٹر فیملیئرائزیشن ہوئی. پاکستان میں اسکول میں کمپیوٹر تھا, وہ میں آپشن دیتے تھے یا جا کے باسکٹ بال کھیل لو یا کمپیوٹر سیکھ لو, تو میں ہمیشہ جا کے باسکٹ بال ہی کھیلتا تھا. باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہیں RNIB سے موبلٹی اسکلز لیے, وائٹ کین کے ساتھ کیسے اس کو یوز کرنا. ریہیب کا جو پروسیس تھا میرا ایسا وہ یہیں یو کے آر کا انڈیپینڈنٹ ریہیب پروسیس اسٹارٹ ہوا ہے. پاکستان میں فیملی کی سپورٹ بہت زیادہ تھی. اچھا وقاص نے جس طرح مینشن کیا کہ یہ آپ کی فیملی کا ڈیسیژن تھا کہ آپ کو واپس پاکستان بھیجیں اور ریگولر اسکولس میں آپ کی ایجوکیشن دلائی جائے, تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آج یو فیل آنرڈ اور یو فیل ریگریٹ کہ وہ ان کا صحیح ڈیسیژن تھا کہ نہیں؟ اگر زیادہ ریسورسز آپ کو مل جاتی پڑھنے سے ریلیٹڈ, آج یو نو کہ بریل میں مٹیریل پاکستان میں آپ کو نہیں ملے گا, آپ کو کیا لگتا ہے دیٹ واز اے رائٹ ڈیسیژن, اور کیا یہی فیصلے سب پیرنٹس کو کرنے چاہیے؟ بڑا اچھا کوشچن ہے صاحب. میرے خیال اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ آپ نے جو پہلا کوشچن آپ نے کیا وہ یہ کہ کیا وہ ٹھیک ڈیسیژن تھا, تو میرا خیال ہے جو انفارمیشن ان کے پاس تھی اس لحاظ سے وہ بالکل ٹھیک ڈیسیژن تھا. اور انہوں نے صرف مجھے نہیں بھیجا, یہ بہت بڑا ڈیسیژن تھا, پوری فیملی موو کی میرے ساتھ.
تو پیرنٹس میرے ساتھ واپس آئے تھے، تو یہ نہیں کہ اکیلا وہاں پہ رہ رہا تھا۔ باقی کیا ڈیسیجن ٹھیک تھا، جیسے میں نے کہا ان کی انفارمیشن کے لحاظ سے ٹھیک تھا۔ ریگریٹ اس میں ایک چھوٹی سی صرف یہ ہے کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا یہ اسکرین ریڈرز وغیرہ کے بارے میں تو میں شاید گریجویشن سے بہت پہلے واپس یو کے چلا جاتا فیملی کے ساتھ۔ میری وش تھی کہ پریکٹسنگ بیرسٹر کام کروں، تو بس وہ یہ ہے کہ وہ میں نہیں کر سکا۔ میں نے لا میں اسپیشلائز کیا ہے لیکن I'm not a barrister at the moment۔ تو بس وہ ایک چھوٹی سی ریگریٹ ہے، اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ڈیسیجن تھا۔ اور جہاں تک ہو سکے میری تو ایڈوائس یہی ہے پیرنٹس کو کہ بچوں کو مین اسٹریم میں بھیجیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ کو اس کے مین اسٹریم ایجوکیشن میں ایک ویژولی امپیئرڈ بچے کو بہت زیادہ سپورٹ کرنا پڑتا ہے، سائیکولوجیکلی، میٹیریلی اینڈ ایموشنلی، تینوں لیولز کے اوپر۔ اچھا وقاص صاحب یہ بتائیے گا کہ واپس یو کے جانے کے بعد جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد یو کے گئے اور پریکٹیکل لائف میں آئے تو پریکٹیکل لائف میں آ کے آپ نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کس طرح سے کی؟ کیونکہ وہ تو بہت فاسٹ لائف ہے یو کے کی جو ہمیں پتہ، تو آپ نے اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیسے کیا؟ اور جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ویژولی امپیئرڈ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں، وہ ویژولی امپیئرڈ لوگوں کی لیونگ کو انہینس کرنے میں کس طرح سے سپورٹیو ہو سکتی ہیں؟ آپ کے دوسرے کوشچن سے سٹارٹ کروں گا نوید۔ بہت زیادہ سپورٹیو ہو سکتی ہیں اور ہیں جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ویژولی امپیئرڈ لوگوں کو سائٹڈ کمیونٹی کو فیسلٹیز کے لحاظ سے ایکول نہیں کر دیتی ہیں، اٹس اونلی ون اسٹیپ فردر۔ اس میں ایک جو بہت بڑا کوشچن ایز اے مینجمنٹ کنسلٹنٹ اپنے ایکسپیرینس سے میں آپ کو دوں گا وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، کوئی نیا سافٹ ویئر ڈیولپ ہوتا ہے، یہ جو لارج کمپنیز ہیں، یہ اسپیشلسٹ آرگنائزیشنز جو صرف ٹیکنالوجی میں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ مل کے کام نہیں کرتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی انوینشن آتی ہے، ایز ویژولی امپیئرڈ پیپل اور ایز ڈسیبل پیپل آن دا ہول وی آلویز پلئنگ اپ کیچنگ اپ، کہ ہم لوگ ایک نئی چیز آئی پھر اس کو ایکسیسیبل بناتے ہیں، 4-5 مہینے ڈیولپر اس میں لے گا، جب تک وہ ایکسیسیبل ہوتی ہے 2-3 مہینے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جی وہ پہلی چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے، اس کا ایک نیا ورژن آ گیا۔ چیز ایسی ہے کہ جہاں پہ زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، اس فیلڈ میں ہم لوگ بھی کام کر رہے ہیں لیکن سب کو اپنا کنٹریبیوشن پلے کرنا ہے۔ جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا تھا ایڈجسٹ کرنے کے حوالے سے، مجھے کوئی اتنا خاص پرابلم اس میں اس لیے نہیں ہوا کہ میں ایون تو یہاں رہ نہیں رہا تھا لیکن ہم لوگ آتے جاتے رہتے تھے، سمرز ہماری یہیں گزرتی تھی زیادہ، میرے لیے تو وہ گھر والی بات تھی۔ پریکٹیکل لائف کے حوالے سے RNI بھی بہت انسٹرومنٹل تھا، میں RNIB کے بورڈ آف گورنرز کا ممبر بھی رہا ہوں، تو میں نے دوسرے ویژولی امپیئرڈ لوگوں کو بھی دیکھا تھا۔ ایک آدمی ہے، ہی از اباؤٹ 60 نا، اور میری فیلڈ میں ہی ہے، یو کے 4-5 ٹاپ کے مینجمنٹ کنسلٹنٹس آتے ہیں ہماری فیلڈ میں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے رک ولیمز کا۔ تو رک جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں رول ماڈل یا ایک انسپریشن ہے میرے لیے ہمیشہ سے، تو میں ان کو بھی دیکھتا تھا کہ وہ کس طرح سے کام وام کرتے ہیں۔ تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں انڈیپینڈنس کے حوالے سے۔ ایک تو جس طرح میں نے کہا کہ IT نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے جو کچھ میں آج کر رہا ہوں، تو جوز، کرزویل، اس طرح کی باقی جو ٹیکنالوجی ٹاکس ہے موبائل کے اوپر، وائٹ کین کے ساتھ جو موبلٹی اسکلز تھے، میرا خیال وہ بہت بڑا ایک اسٹیپ تھا میرے لیے انڈیپینڈنٹلی موو آؤٹ کرنے کے لیے۔ اچھا وکاس، ایک اور کوشچن ذہن میں آ گیا، وہ یہ ہے وکاس، ایز یو مینشن کہ آپ وائٹ کین یوز کرتے ہو کیونکہ باہر کی جو لائف اسٹائل ہے اس میں یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی انڈیپینڈنٹ، یو کانٹ ڈیپینڈ آن دی ادر پرسن۔ اب جس سے آپ کی موبلٹی کی بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ آپ وائٹ کین یوز کرتے ہو، تو مائی کوشچن از دیٹ کہ جب آپ نے فرسٹ ٹائم وائٹ کین یوز کی اور آپ اکیلے باہر گئے تو ہاؤ واز دا ایکسپیرئنس، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ وائٹ کین کا آپ یہی ایکسپیرئنس پاکستان میں کر سکتے ہو؟ اس کے اندر تھوڑی سی سٹوری آپ کو سنانا چاہوں گا۔ جہاں تک وائٹ کین کا تعلق ہے تو جب پہلی بار مجھے وائٹ کین کالج میں پکڑائی گئی تھی تو آئی واز آلموسٹ شاکڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا مجھے انہوں نے پکڑا دیا ہے، اور کوائٹ فرینکلی مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ اس کا یوزج کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک شوق تھا، میرا خیال ہر انسان کو لگتا ہے، جس وقت وہ شوق اوور کم ہوا انہوں نے مجھے سمجھایا تو میں نے ٹریننگ سٹارٹ کی۔ فیملی کی طرف سے بہت پریشر تھا، میرے فادر جو ہیں جب انہوں نے پہلی بار کین دیکھی تو مجھے یاد ہے ان کے الفاظ کے، بیٹا میں بھی زندہ ہوں۔ مجھے بہت زیادہ اس چیز سے دکھ ہوا تھا کہ انہیں ہرٹ کیا، لیکن پھر ڈیڈی کو سمجھایا دیکھیں میری اپنی انڈیپینڈنس ضروری ہے، تو شروع میں تو بلکہ میں کین بہت اسے چھپاتا رہا جب میں گھر آتا تھا،
اب اس میں یہ ہے کہ وہ ایک اسکل ہے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ اب ڈیولپ کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میری تقریباً کوئی 40 آورس کی ٹریننگ تھی شروع میں, ڈے لائٹ میں, ایوننگ میں, کولڈ ویدر میں, رینی ویدر کے اندر, کالج کے اندر, مین روڈ پہ, اسٹیشنز کے اوپر, ایئرپورٹ کے اوپر. کام ایسا ہے کہ میری ٹریولنگ بہت زیادہ ہے, تو اس حوالے سے ہر جگہ تقریباً ہر قسم کے انوائرمنٹ کے اندر میں نے اسے ٹریننگ کی ہے. تو یہاں پہ لکیلی ایک چیز ہے کہ یو کے اندر پورا کنٹری جو ہے یہاں پہ ٹیکٹائل ہے. یہ پیومنٹس کی ایجز جو ہیں, ٹریفک سگنلز جو ہیں, کراسنگس جو ہیں, ہر جگہ آپ کے لیے کلوز ہیں ٹو یوز اے وائٹ کین. تو کوائٹ فرینکلی جب میں پاکستان جاتا ہوں تو میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ ہی ہوتا ہوں ہر وقت. میں نے ابھی تک وہاں پہ کین استعمال کرنے کی جسارت نہیں کی ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ لوگ یوز کر رہے ہیں اور مطلب بڑے اچھے طریقے سے یوز کر رہے ہیں, لیکن پرسنلی میں نے نہیں کیا. اچھا وکاس, اسی حوالے سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ آپ کو 2 ڈفرینٹ سوسائٹیز کو ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملا, تو کیا ڈفرینس دیکھتے ہو آپ لوگوں کے ایٹیٹیوڈ میں؟ یہ بڑا اچھا کویشچن ہے نوید, بلکہ میں کہوں گا مجھے 2 سوسائٹی سے زیادہ سوسائٹیز دیکھنے کا موقع ملا ہے, کیونکہ میں نارتھ امریکہ میں بھی کام کرتا ہوں, یو ایس کے اندر, کینیڈا کے اندر, کچھ مڈ ایسٹرن کنٹریز میں بھی کام کیا ہے, ہانگ کانگ میں بھی کام کیا ہے میں نے. اس کے اندر جو سب سے بڑا فرق آپ نے ایٹیٹیوڈ کی بات کی ہے, میرے خیال یہ سب سے بڑا ڈفرینس ہے. یورپین سوسائٹیز, نارتھ امریکن سوسائٹیز فزیکلی زیادہ ایکسیسیبل ہیں, ریسورسز زیادہ ہیں, اور میرا خیال ہے کسی حد تک وہ ایٹیٹیوڈ کو بھی تھوڑا سا چینج کرتا ہے, لیکن میرا خیال ایجوکیشن اور اویئرنیس سب سے بڑی چیز ہے. دوسرا اس سوسائٹی کا کریکٹرسٹک ہے کہ دوسرے کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرتے یہ لوگ. وہی اپروچ ڈسیبلٹی کے حوالے سے ہے, لوگ شاک بھی ہوتے ہیں, لوگ کویسچنس بھی عجیب عجیب سے کرتے ہیں, لیکن اگر میں انہیں کمپیئر کروں مڈ ایسٹرن سوسائٹیز اور پاکستان سے تو بہت فرق ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے وہاں سوسائٹی اس طرح سے ہے, زیادہ کلوز نیٹڈ ہے, ایک دوسرے کے افیئرز میں بات کرنا, رائے دینا, لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں. میں ایک کرٹیسائز نہیں اس چیز کو کر رہا, صرف ایک کریکٹرسٹک بیان کر رہا ہوں. اور پاکستان میں نہیں ہے, باقی جگہوں کے اوپر بھی ہے. مطلب میں نے دبئی میں کام کیا, وہاں پہ ہے, عمان کے اندر یہ چیز میں نے بہت زیادہ نوٹ کی, ایجپٹ کے اندر یہ چیز ہے. لیکن جو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے وہ میرا خیال بہت زیادہ پریولنٹ ہے ان سوسائٹیز کے اندر. ٹو بگن ود وہ ہمیشہ مجھے حافظ صاحب کہہ کے بلاتے ہیں, جیسے انہیں پتا لگتا ہے کہ میں بلائنڈ آدمی ہوں, اور میں اللہ معاف کرے حافظ بالکل نہیں ہوں. تو ایک اسٹیریوٹیپیکل قسم کی وہ اپروچ ہے. ایک چیز اور یہ ہے کہ جب تک میں بتاتا نہیں ہوں کہ میں بلائنڈ ہوں, کئی لوگ محسوس نہیں کرتے, اسپیشلی اگر میرے ساتھ کوئی ہو سائٹڈ پرسن جو مجھے اسسٹ کر رہا ہوں نا. آئی لائک ٹو کیپ این آئی کانٹیکٹ, ایون تو میری بہت تھوڑی سی سائٹ ہے, ہینڈ شیک وغیرہ, مطلب ان چیزوں سے انہیں پتہ نہیں لگتا. لیکن دا مومنٹ دے ریئلائز کہ میں ایک بلائنڈ آدمی ہوں تو ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل بدل جاتا ہے. کچھ بچوں کی طرح بات کریں گے, کچھ لوگ بہت زیادہ پرسنل قسم کے سوال کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر 3 ایٹیٹیوڈز ہیں ڈسیبل آدمی کے بارے میں. اگر آپ اپنی ڈسیبلٹی کے ساتھ ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہو تو یو آر اے ہیرو. اگر آپ کوپ نہیں کر پا رہے ہو یو آر اے وکٹم, اور تھرو آؤٹ یور لائف ٹائم یو آر اے پیشنٹ. تو آپ وہ جو کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک نارمل انسان نہیں رہتے ہو پھر. تو ایٹیٹیوڈ کے لحاظ سے وہ فیلنگ مجھے مڈ ایسٹرن سوسائٹیز میں پاکستان کے اندر زیادہ محسوس ہوتی ہے یورپ اور امریکہ کے نسبت. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ لوگ نہیں ہیں جو ایسے کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, لیکن شاید ان کا تھوڑا سا ڈھکا چھپا سٹائل ہے. لیکن میجورٹی ایسے لوگوں کی نہیں ہے جس طرح کہ آپ پاکستان میں یا دبئی میں یا عمان کے اندر تب آپ کو زیادہ کنفرنٹ ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ. اوقاف, آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو سائٹڈ کمیونٹی ہے ان کا کس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ویژولی امپیئرڈ چیلنج لوگوں کے ساتھ؟ ڈسیبلٹی کوئی بھی ہو, ویژول امپیئرمنٹ ہو, کوئی اور ہو, یہ ہر انسان کو افیکٹ کرتی ہے, ایموشنلی بھی اور انٹلیکچولی بھی. ایک نیچرل فینومینن ہے. میرا خیال ہے کہ یہ 2 وے پروسیس ہے. صرف سائٹڈ کمیونٹی سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ دل گیٹ ایوری تھنگ رائٹ. اس میں ویژول امپیئرڈ لوگوں کا بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن بنتا ہے. میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو آپ سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں, جیسے آپ ہمیشہ سے بلائنڈ ہو, کب سے ہوئے, وہ صرف اس لیے آپ سے اس قسم کے کویسچنز نہیں کرتے کہ وہ دے آر ٹرائنگ ٹو بی نوزی. وہ آپ سے یہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈسیبلٹی کیا ہے, آپ کس طرح سے چیزوں کو سے کوپ کرتے ہو, آپ کس طرح سے کام کرتے ہو. وہ آپ کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں, جو ایک پازیٹیو چیز ہے میرے نزدیک. لیکن وہ جس طرح سے کویسچنز کرتے ہیں یا جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں وہ انداز ان کا مناسب نہیں ہے. تو یہاں یورپ اور امریکہ کے اندر ہم اس کے لیے ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں کہ لینگویج اینڈ ایٹیکیٹ, کہ ایک تو لینگویج آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے, دوسرا ایک ڈسیبلٹی ایٹیکیٹ ہے کہ آپ زیادہ پرسنل سوال نہ کریں کسی سے, وہ اس کی پرسنل انفارمیشن ہے.
تو میرا خیال ان دو چیزوں کے حوالے سے اویئرنیس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ویژلی امپیئرڈ لوگوں کو بھی اور سائٹڈ لوگوں کو بھی۔ اسی سلسلے میں وکاس دوسرا ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ویژلی امپیئرڈ لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، یا وہ کس قسم کا ایٹیٹیوڈ رکھیں کہ وہ رول ماڈل بن جائے معاشرے کے لیے؟ بڑا اچھا کوشچن ہے نوید۔ یہ ایک چیز جو میں کہتا ہوں کہ مجھ سے بہت زیادہ دوسرے لائرز اور میڈییٹر سے کوشچن کرتے ہیں کہ میں میڈیشن کے دوران اتنا زیادہ کام کیسے رہتا ہوں، اور میڈیشن کے اندر میری اچھی بھلی ریپوٹیشن ہے یہاں پہ اس وقت۔ تو میرا جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ میری بلائنڈنس نے مجھے بہت زیادہ اس میں ہیلپ کیا۔ وہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ وہ کیسے، وہ اس طرح سے کہ اٹ ہیز میڈ می اے ڈیم گڈ ایکٹیو لسنر۔ میڈیشن یہی ہے نا کہ آپ لوگوں کی فیلنگس کو سمجھنا ہے، ان کی ایموشنس کو سمجھنا ہے، ان کی نیڈس کو سمجھنا ہے، اور ان ایموشنس کو فیکٹس اور نیڈس سے جو ہے آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے۔ تو اس کے اندر میرا خیال ہے کہ بلائنڈنس نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کیا ہے۔ بہت غور سے، بہت تسلی سے لوگوں کی بات سنتا ہوں، جو میرا خیال کئی سائٹڈ لوگ، سائٹڈ میڈیٹرز اور لائرز ہیں، وہ اس چیز کو اگنور کر جاتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے ایز ویژلی امپیئرڈ پیپل۔ ہمارا ایک ڈفرینٹ کوپنگ میکینزم ہے، ہر انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے ایک دوسرے سے، کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے، بہت زیادہ ویژلی امپیئرڈ لوگوں کے اندر، میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن کم از کم میجورٹی میں نے چیز سے دیکھی ہے کہ وہ ریسٹ آف سوسائٹی سے سیگریگیٹ ہو کے رہ رہے ہیں، آئسولیٹ ہوئے میں، انٹریکٹ نہیں کرنا چاہتے، یا کرنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ بیٹر ہیں اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں۔ تو اس طریقے سے آپ ایک پازیٹیو کیمپین کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تو میرا تو اس میں یہی ہے کہ آپ نیوز پیپرز میں لکھیں، کوشش کریں ٹیلی ویژن کے اوپر جائیں، ریڈیو کے اوپر جائیں، ماشاءاللہ میڈیا اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہوا ہے، اور ان چیزوں کو ایکسپلین کریں کہ یہ ساری چیزیں کس طرح سے کرتے ہیں اور لوگوں کو کس طریقے سے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو بلکہ میں تو ایک پلے لکھ رہا ہوں اپنی لائف سٹوری کے بارے میں، مطلب یہ نہیں کہ اٹس آل اباؤٹ می، لیکن وہ یہی ہوگا کہ اویئرنیس ریز کرنے کے حوالے سے۔ تو جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ورک پلیس کے اندر، رشتہ داروں کے ساتھ، تو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ لوگ مائنڈ نہیں کریں گے اس چیز کو۔ ڈونٹ بی اسیمڈ اباؤٹ یور سیلف۔ آپ دوسرا انسان آپ کو تبھی سمجھ سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ اگر آپ ایکسپریس نہیں اپنے آپ کو کریں گے تو وہی اسمپشنز بنائیں گے، وہ چیزوں کو نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ ایک لرننگ پروسیس ہے جو 1 2 4 دن میں نہیں ہوگا، اس کے لیے لمبا عرصہ چاہیے، اور ہر کسی کو اس میں اپنا رول پلے کرنا ہے۔ وکاس آپ سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس کو بہت انجوائے کر رہا ہوں میں، اور آپ نے جو شروع میں کہا تھا کہ آپ کو سٹار کیوں کہا گیا، تو آپ کو سٹار اسی لیے کہا تھا، آپ سٹار نہیں ہیں، آپ گائیڈنگ سٹار ہیں۔ آپ سے ابھی تک جتنی گفتگو ہوئی ہے، اگر ہمارے ویژولی امپیئرڈ ساتھی اس کو سن رہے ہوں گے تو ان کے لیے انکریجمنٹ کا باعث ہے، اور اگر ہمارے جو سائٹڈ کمیونٹی کے لوگ اس کو سن رہے ہوں گے تو ان کے لیے بھی ایک انکریجمنٹ کی بات ہے کہ آپ اتنا کچھ کر سکتے ہو۔ آپ کیا پیغام دینا چاہو گے سوسائٹی کو امپروو کرنے کے لیے اور بیہیویئرس کو امپروو کرنے کے لیے، ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے سائٹڈ کمیونٹی کی طرف اور سائٹڈ کمیونٹی کا ویژولی امپیئرڈ لوگوں کی طرف؟ میرا خیال ہے میرا میسج دونوں کے لیے ایک ہی ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پلیز کوشش کریں کہ آپ ڈویژنز کریٹ نہ کریں، لیبلز نہ دیں لوگوں کو کہ یہ فلانا بلائنڈ ہے، فلانا ویل چیئر میں ہے، فلانا ڈیف ہے، فلانا فلی سائٹڈ ہے۔ ہر انسان ڈفرینٹ ہے، ہر انسان کی کچھ لمیٹیشنز ہیں۔ مطلب میں زیادہ فلسافیکل نہیں ہونا چاہ رہا اس کے بارے میں، لیکن ہم سب میں لمیٹیشنز ہیں۔ اب سوسائٹی کا جو وجود آیا تھا اس کی سب سے اچھی ڈیفینیشن جو میں نے دیکھی وہ ارسطو نے ویسے 2000 سال پہلے دی تھی کہ مین از اے سوشل اینیمل، ہی ہو ڈز ناٹ سیک دا ہیلپ آف ادرس از آئدر دا گاڈ اور اے بیسٹ۔ کہ انسان ایک سوشل، ایک سماجی جانور ہے، اور ہم لوگ اکٹھے اس لیے رہتے ہیں، اور جو دوسروں کی ہیلپ نہیں چاہتا یا اس کو نہیں ضرورت ہے وہ یا خدا ہے یا کوئی جانور ہے۔ اس کے ایک وجود کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کیا جائے، جو ایک دوسرے کی لمیٹیشنز ہیں ان کو اوور کم کیا جائے۔ جو امپورٹنٹ میسج ہے میرا اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک کوپنگ میکینزم ہوتا ہے، ہر انسان کا اپنا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ تو اگر ایک بندہ کین یوز کرتا ہے یا ایک بندہ اسکرین نہیں دیکھ سکتا اور وہ ایک اسکرین ریڈر کے ساتھ ایک بولنے والی مشین کے ذریعے کام کر رہا ہے، تو کام وہی کر رہا ہے جو آپ ایک سائٹڈ انسان کے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے۔ تو اس چیز کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے کہ انداز جو بھی ہو، کام وہ وہی کر رہا ہے آپ کے ساتھ۔ تو دوسرے انسان کو یہ موقع دیجیے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ ایک طریقے سے کام کریں تو اس کو بھی اسی طریقے سے کرنا، اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو وہ کسی طریقے سے آپ سے انفیریئر ہے۔ تو دوسروں کو ایک موقع دیں ایکسپلین کرنے کا کہ وہی چیز دوسرا انسان کس طرح سے کر سکتا ہے۔ تو جو اس کا کوپنگ میکینزم ہے اس کے ساتھ چلیں، بجائے اس کے کہ آپ اسیوم کریں یا کسی کو پش کریں کہ اسی طریقے سے کام ہو سکتا ہے جیسے آپ کر رہے ہیں۔
اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال میرے ذہن میں آیا وکاس، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ کیسے میسج دیں گے بلائنڈ کمیونٹی کو یا ویژوئل امپیئرڈ لوگوں کو کہ تھرو کمپیوٹر ٹریننگ، تھرو اسکرین ریڈرز ٹریننگ وہ کیسے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں فائنینشلی، اور ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ہم ان کے پیرنٹس کو یہ میسج دینا چاہیں تو وہ کس طرح سے اپنی ایجوکیشن میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا کویسچن ہے سائمہ آپ کا، اور اس میں اپنا یہ یو کے کا ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں جس وقت اسپیشلسٹ ایجوکیشن میں گیا، پہلی چیز تو یہ انشور کی کہ میں مستقل وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا، میں ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا تھا۔ اچھا، اس میں نے جو چیز دیکھی ہے ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے اندر وہ یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں چاہے اسکرین ریڈرز ہوں چاہے میگنیفائنگ ٹیکنالوجی ہو، وہ کچھ زیادہ اوور ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ آئی ٹی ٹیکنیشین، آئی ٹی ایکسپرٹ بن جائے۔ میں اس چیز کو تھوڑا سا ڈسکریج کرتا ہوں۔ اگر تو آپ کے اندر وہ اسکلز ہیں، اگر واقعی وہ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ ضرور کریں، لیکن آپ آئی ٹی کو، آپ جوس کو، باقی جو بھی ٹیکنالوجی آپ اس کو یوز کریں ایز اے میڈیم، ایز اے مینس کہ آپ جو کچھ بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں، مطلب یہ آپ کو ہر جگہ پہ سپورٹ کرتا ہے۔ تو جو کچھ بھی کریں اس کو پلان کر کے کریں۔ اب آپ کئی چیزوں میں کر سکتے ہیں، جیسے پاکستان کے اندر ای کامرس جو ہے اس کا بڑا آگے ٹرینڈ آئے گا، آن لائن شاپنگ وغیرہ سارا سلسلہ شروع ہوگا، تو آپ جو اس کے تھرو اپنا آن لائن اسٹور بنا سکتے ہیں، اپنے پروڈکٹس لگا سکتے ہیں، لوگوں کے کریڈٹ کارڈ نمبرز وغیرہ جو ہیں وہ آپ اوور دا فون لے سکتے ہیں جو اس کو یوز کرتے ہوئے۔ آپ پروگرامز باقی کرپٹنگ وغیرہ میں آ سکتے ہیں اگر آپ کا سائٹ پہ انفارمیشن ہے۔ ٹیچنگ کا ٹریڈیشنل پروفیشن ہے، آپ آن لائن ٹیچنگ میں آ سکتے ہیں، ای لرننگ میں آ سکتے ہیں۔ تو اسکوپ تو بہت زیادہ ہے اس کے اندر۔ اب پاکستان سے ایک ہے صاحب ہمارے، وہ آج کل ہارورڈ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، یہی جوز یوز کر رہے ہیں وہ۔ میں یہاں پہ مینجمنٹ کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ ایک اور پاکستانی ہے ڈاکٹر امیر علی ماجد، وہ بھی فیصل آباد سے ہیں پاکستان سے، وہ یہاں پہ آج کل جج ہیں یو کے اندر۔ یو کے میں شاید دوسرے وہ بلائنڈ جج ہیں ہسٹری کے اندر۔ میں مثالیں یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ صرف یہ آپ کنفائن اپنے آپ کو آئی ٹی تک نہ کریں، اس میں باقی بہت سارے اسکوپس ہیں، لیکن آئی ٹی کو آپ یوز کریں پازیٹیولی، جیسے سے کوئی بھی چیز یوز ہوتی ہے۔ اب اس میں میرا خیال ایک ویژولی امپیئرڈ انسان میں اور ایک سائٹڈ انسان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر ایک سائٹڈ پرسن کمپیوٹر کو صرف یوز کرتا ہے چیٹنگ کے لیے سارا وقت اور وہ کچھ اور نہیں سیکھتا، اور ایک ویژولی امپیئرڈ پرسن بھی یہی کام کر رہا ہے کہ سارا دن چیٹنگ کر لی، ای میلز کر لی، ادھر کر لیا، وہ کچھ نہیں کیا، تو پھر فرق کوئی نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی وہی موجود ہے، چانسز آپ کے پاس ہیں، چوائس آپ کی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو پہلے تو آپ پلان کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اور پھر آپ اس کے حوالے سے آگے کام کریں۔ اگر تھوڑا سا یہ بتانا چاہو وکاس کہ ایز اے ویژن امپیئرڈ پرسن تھائیرائڈ ورلڈ میں ہوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے بلائنڈ پرسن کی، تو اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس وغیرہ بتائیں کیا ہونا چاہیے۔ میرا خیال بڑا اچھا کویسچن، تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ ایک صاحب ہیں ڈاکٹر ایلمٹ میریبین، یہاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں تھے، اس کے بعد وہ امریکہ چلے گئے ہیں۔ ان کو فور فادر کہا جاتا ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا، NLP کا۔ اور میریبین کی تھیوری یہ ہے کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ آپ کی کمیونیکیشن کا صرف 7% ہوتا ہے، 93% آپ کی بات چیت، آپ کی باڈی لینگویج ہے، یا جس طریقے سے آپ چیزوں کو کہتے ہیں۔ فیکٹ اسٹل ریمینز کہ جو آپ کہتے ہو وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، جس طرح سے آپ کہتے ہو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو میں نے باڈی لینگویج کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے، میں نے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں کورسز بھی کیے ہیں، بلکہ میں سائنسی لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں ان کی باڈی لینگویج کے اوپر بھی۔ اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ خاص طور پہ پاکستان میں جب میں گیا تھا، مطلب یہ یونیورسل ایشو ہے لیکن پاکستان میں نے زیادہ نوٹ کیا کہ جو لوگ بلائنڈ ہیں یا ویژولی امپیئرڈ ہیں، تھوڑی بہت سائٹ بھی ہے ان کے لیے میں ویژولی امپیئرڈ یوز کر رہا ہوں ٹرم یہاں پہ، جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کا مطلب یا تو سر زمین کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، یا وہ جس سے بات کر رہے ہیں اس سے ڈائریکٹلی انٹریکٹ نہیں کرتے ہیں، ان کا چہرہ کہیں اور جا رہا ہے، شولڈرز کہیں اور جا رہے ہیں، یا بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ راک کر رہے ہیں آگے پیچھے مسلسل ہل رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں سائٹڈ لوگوں کے لیے بہت نیگیٹو میسج بھیجتی ہیں۔ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ دیکھ نہیں سکتے تو وائی بادر، ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ میرا پھر بھی یہ کہنا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور ہم لوگوں کو آئی ٹی سیکھنا ہے، موبلٹی سیکھنا ہے، باقی ایجوکیشن لینی ہے، لیکن اس کے ساتھ باڈی لینگویج کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا ہے، کیونکہ جب تک ہماری باڈی لینگویج جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہوگی، چاہے ہم جو مرضی کہنا چاہیں، جو مرضی ہم سوچ رہے ہوں، ہم اس میسج کو اس طریقے سے کنوے نہیں کر سکتے کہ جو پازیٹیو باڈی لینگویج کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے میری طرف سے۔ اچھا وکاس، what you exactly want to say
especially for the Guiding Star, especially for the Accessible Technology Institute, because that is the most important motive of this audio magazine. इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि जो कुछ भी करना है सबको बहुत पॉजिटिव रह के करना है, और ये मैसेज खास तौर पर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए है। जैसे मैंने कहा, हर किसी की लिमिटेशंस होती हैं। हम लोगों की चाहे शायद उस पाकिस्तानी सोसाइटी में खास तौर पर रहते हुए कुछ ज़्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग हिम्मत हार जाएं। काम करना है प्रैक्टिकल रह के। मेरी ऑब्जर्वेशन पर्सनली ये है कि बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग भी हैं वहाँ पे, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है जितना मैं उनको देखना चाहता हूँ। तो आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, मिल बैठ के भी काम करें, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर। वो कहते हैं ना, बातें तो सब कर लेते हैं, करके कोई कम ही दिखाता है। तो उस चीज को थोड़ा सा पॉजिटिवली लेके आगे चले। और उसमें एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर किया करता हूँ कि किसी जमाने में एक छोटी सी रियासत थी। रियासत का राजा जो था वो एक दिन अपने दरबारियों के साथ पूरी रियासत के दौरे के ऊपर निकला। अब सारी की सारी सड़कें जो थी वो बहुत पथरीली थी, और जब राजा वो चक्कर लगा के वापस अपने महल में गया तो उसके पांव बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे, तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो उसने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि पूरी रियासत के अंदर जितनी सड़कें हैं इनको चमड़े कवर कर दिया जाए कि चलने से पांव जख्मी ना हो। तो उसके एक दरबारी ने उसको बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि बादशाह सलामत, आप जो पूरी रियासत की सड़कों को चमड़े से कवर करने की बात करते हैं, आप अपने पाँव को चमड़े से क्यों नहीं कवर कर लेते? तो कहने का मकसद मेरा ये है कि अपने आप को अडेप्ट करें सोसाइटी के साथ, ना कि हर चीज आपके मुताबिक चेंज हो जाए। ऐसे नहीं होता जिंदगी के अंदर, इसमें गिव एंड टेक होता है। आपको कुछ देना पड़ता है और कुछ लेना पड़ता है। पॉजिटिवली लड़के, बहुत कुछ है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है, और सबसे बड़ी बात है कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, नेटवर्किंग होनी चाहिए, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखें। तो ये मेरा मैसेज है। दूसरा थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा गाइडिंग स्टार के बारे में। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत प्रैक्टिकल इनिशिएटिव है, जो मैं प्रैक्टिकल होने की बात कर रहा था, आईटी के हवाले से, लर्निंग के हवाले से, और मेरा ख्याल है उसके साथ साथ ये जो मैंने बात की थी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट है लोगों की, उसके हवाले से। तो कीप अप द गुड वर्क, और अगर मैं किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकूं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। और मेरा फिर आखिर में मैसेज सबको यही है कि डू व्हाटएवर यू लाइक विद द वेरी बेस्ट ऑफ इंटेंशन एंड लीव द रेस्ट टू द ऑलमाइटी। मेरा जिंदगी में यही मोटो रहा है कि अपनी पूरी मेहनत करो, बाकी अल्लाह ताला खुद ही आगे आपकी मदद करता है। तो वो जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में भी कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, सो ट्राई टू हेल्प योरसेल्व्स, बी पॉजिटिव एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। मेरा एक और मैसेज लोगों के लिए यही है कि अगर किसी भी किस्म की चीज में जो लोग इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, कोई पॉलिसी मेकर्स हैं पाकिस्तान में, मीडिया के लोग हैं, या कोई और आदमी किसी किस्म की कोई एडवाइस चाहता है, या जिस किस्म का काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसमें कुछ गुड प्रैक्टिस शेयर करना चाहता है, या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो मेरी वेबसाइट भी आप लोग देख सकते हैं, जिसका एड्रेस है www.deo-consultancy.co.uk। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, www.deo-consultancy.co.uk। उसी वेबसाइट के ऊपर हमारी जो कंपनी वेबसाइट है, वहीं पे आपको कॉन्टेक्ट अस पेज पे हमारा ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा, जो कि है enquiries enquiries@deo-consultancy.co.uk। बहुत शुक्रिया वकास आपके कीमती वक्त का जो आपने आज हमें दिया, और मेरा ख्याल है कि आपकी इस गुफ्तगू से और आपके इन एक्सपीरियंसेस से हमारे बहुत सारे साथी बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे और उनके लिए ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिशन में आप लोगों के लिए एक नए गाइडिंग स्टार को लेके आएंगे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच नवीद, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं साइमा और अजहर आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पेशी खिदमत है चंद गज़लियात बाय सलमान फ्रॉम लाहौर। गजल बाय मोहसिन नकवी। वफा में अब ये हुनर इख्तियार करना है, वफा में अब ये हुनर इख्तियार करना है, वो सच कहे न कहे एतबार करना है। कि तुझको जागते रहने का शौक कब से हुआ,
یہ تجھ کو جاگتے رہنے کا شوق کب سے ہوا؟ مجھے تو خیر تیرا انتظار کرنا ہے۔ اور مسالے شاہ برہنہ خزاں کی رت میں کبھی، مسالے شاہ برہنہ خزاں کی رت میں کبھی خود اپنے جسم کو بے بر کو بار کرنا ہے۔ ہوا کی زد میں جلانے ہیں آنسوؤں کے چراغ، ہوا کی زد میں جلانے ہیں آنسوؤں کے چراغ، کسی طرح تو یہ جشن سرے رہ گزار کرنا ہے۔ اور چلو یہ اشک ہی موتی سمجھ کر بیچ آئیں، چلو یہ اشک ہی موتی سمجھ کر بیچ آئیں، کسی طرح تو ہمیں روزگار کرنا ہے۔ کبھی تو دل کے زخم بھی نمایاں ہوں، کبھی تو دل کے زخم بھی نمایاں ہوں، قبا سمجھ کے بدن تار تار کرنا ہے۔ اور جانے یہ کوئی شوق کے ضد ہے محسن، جانے یہ کوئی شوق کے ضد ہے محسن، کہ اپنی جان کے دشمن سے پیار کرنا ہے۔ وفا میں اب یہ ہنر اختیار کرنا ہے، وہ سچ کہے نہ کہے اعتبار کرنا ہے۔ احمد فراز کی غزل۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے دن میں اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے دن میں اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات میں جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے، سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے، کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں۔ چلے تو گردشیں طواف کرتی ہیں اس کا، چلے تو گردشیں طواف کرتی ہیں اس کا، رکے تو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ اور وہ سامنے ہے تو پھر یقین کیوں نہیں آتا، وہ سامنے ہے تو پھر یقین کیوں نہیں آتا، یہ بار بار جو آنکھیں مل کے دیکھتے ہیں۔ اور اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں۔ ڈاکیومنٹری پراسرار سائے۔ پراسرار سائے۔ یہ پراسرار سائے کسی بھی انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ یہ آج جو ویرانی ان کے آس پاس پائی جاتی ہے، کیا وہ ان کے مقدر کا حصہ تھی یا ادھر بھی کبھی زندگی کا وجود تھا؟ انہی سایوں کی ویرانی جو روح کے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، آج معلوم کرتے ہیں کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ پراسرار سائے ان ٹنڈ منڈ خاکی ٹیلوں کا وہ حصہ ہیں جن کا تعلق پاکستان پنجاب سطح مرتفع پوٹوہار سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہاں ٹھاٹے مارتا زمردی رنگ کا سمندر گزرا کرتا تھا، کہ قدرت کے ایک انوکھے ڈرامے نے سمندر کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا مسکن کہیں اور جا بنائے اور اب اپنے پیچھے ہونے کے شواہد چھوڑ جائے۔ یہ پراسرار سائے انہی زیر آب پہاڑی سلسلوں کی ایک کڑی ہے۔
इस इलाके से मिलने वाली ज़माने कदीम के जानवरों, जिनमें डायनासोर और राइनो की हड्डियां इस बात का कवी सबूत देती हैं कि यहाँ जिंदगी का वजूद था। दूसरी तरफ मुअर्रिखीन का ये मानना है कि 3000 साल कबले मसीह इस इलाके में इंसानी जिंदगी अपने इब्तदाई मराहिल का आगाज कर चुकी थी। इस इलाके से मिलने वाली अशिया, जिनमें औजार, मुख्तलिफ आलाजात और पुराने सिक्कों की इनफरादियत के पेश नजर माहिरीन अर्जियात इस इलाके को कौम सवा से मरबूत करते हैं। ये कौम दरियाए सवा के किनारे आबाद थी और दरियाए सवा आज भी उसी जमाने की तरह रवा दवा है। दरियाए सवा के किनारे मौजूद फरवाला किला पोटोहार की तारीख के नए बाब का आगाज है। ये किला गख्खर कौम का तारीखी शाहकार है, जिसको 15वीं सदी में तामीर किया गया और फिर 1519 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर की फतूहात का हिस्सा बना। ये और बात है कि गख्खर और मुगलों की सुलह के बाद ये किला गख्खरों को वापस कर दिया गया। फिर 1825 ईस्वी में सिखों ने भी गख्खरों को इस किले से बाहर निकाल दिया। कल्लर का हार। सतह मुर्तफा पोटोहार का एक और शाहकार कल्लर का हार की शक्ल में मौजूद है। जोग्राफियाई एतबार से ये इलाका सतह मुर्तफा पोटोहार में वाक़या है, जो कि मारगला के पहाड़ी सिलसिलों से जा मिलता है। कल्लर का हार बाआसानी इस्लामाबाद से मोटरवे के जरिए पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले एक सदियों पुरानी झील आपको खुशामदीद करती है। ये झील आज भी मौसम सरमा में हिजरत किए हुए परिंदों की पनाहगाह है और इन परिंदों की परवाज को देखने की बेहतरीन जगह भी है, जो अक्सर औकात ऊंची उड़ान भरते हुए इस झील में डुबकी लगाते हुए खुशी और मुसरत का इजहार करते हैं। ये कुदरती झील उन उबलते हुए चश्मों का जखीरा शुदा पानी है जो इन पहाड़ों की आगोश में आकर गिरता है। एक छोटा रास्ता पहाड़ों की तरफ निकलता है, जिधर हिरणों और मोरों के झुरमुट इधर उधर घूमते फिरते नजर आते हैं और इस इलाके की खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं। एक और पुरस्कार बात जो यहाँ के मकामी लोग बताते हैं कि कोई भी शख्स इन खूबसूरत परिंदों को नहीं चुरा सकता, क्योंकि ये इलाका एक बुजुर्ग की रूहानी ताकतों के ज़ेरे असर है, जिनका मज़ार करीब ही मौजूद है। इन लोगों का ये मानना है कि अगर कोई भी शख्स इन परिंदों को चुराने की कोशिश करेगा, वो एक तकलीफ दे अजाब में मुब्तला हो जाएगा। वैसे भी कौन इन खूबसूरत परिंदों को उनकी आजादी से महरूम करके तंग सुलाखों के पीछे धकेलना चाहेगा। इन मोरों के झुंड को उस वक्त बहुत करीब से देखा जा सकता है जब तलुए आफ्ताब और गरूबी आफ्ताब के वक्त मसाल के निगरां इन परिंदों को दाना तुनका डालते हैं। चंद छोटे तफरीही पार्क इस कुदरती झील की खूबसूरती को कुछ हद तक परेशान करते हुए नजर आते हैं। कुछ अतराफ से मोटर बोट और चप्पू वाली किश्तियों पे सवार लोग इस कुदरती झील की खूबसूरती को अपने अंदर समोते हुए महसूस होते हैं। इस झील के इर्द गिर्द आज भी नाशपाती और लोकाट के बागात पाए जाते हैं और यहाँ के गुलाब रंगो खुशबू के एतबार से अपनी मिसाल आप हैं। कल्लर का हार कोहिस्तानी नमक की एक कड़ी है और नमकियात की ज्यादती की वजह से यहाँ के पत्थरों का जायका तक कड़वा है। इस इलाके को बारिशी पानी ने जगह जगह से काट रखा है। दूसरी जानिब उबलते हुए चश्मों ने इस इलाके में जैसे नदियों का जाल बिछा रखा है, जिसकी वजह से यहाँ की मकामी जबान में इस जगह को वनहार का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है नदियों की सरजमीन।
قدیم تجارتی راستے خیبر پاس سے بھی اس علاقے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ الیگزینڈر دی گریٹ اور راجہ پورس کے درمیان لڑی جانے والی مشہور جنگ بھی اسی علاقے میں ہوئی۔ 15ویں صدی میں جب پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کا گزر اس علاقے سے ہوا تو وہ بھی اس علاقے کی سحر انگیز خوبصورتی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور اس نے سب سے پہلے مغل باغ لگانے کا حکم جاری کر دیا اور اس باغ کو باغ صفا کا نام دیا گیا۔ اسی باغ کے درمیان میں موجود ایک نصب شدہ پتھر کو تخت بابری کے نام سے ماخوذ کیا جاتا ہے۔ ظہیر الدین بابر سے پہلے بھی اس علاقے میں بہت سے حملہ آور اپنا اپنا راج جماتے رہے۔ آج بھی اس علاقے کی فضاؤں میں صوفیائی علام، مہاراجہ، بادشاہ اور مسافروں کے کارواں اپنی اپنی سرگوشیاں کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، جیسے ہم سے کہنا چاہتے ہوں کہ جہاں تم آج کھڑے ہو وہاں سے کبھی ہمارا بھی گزر ہوا تھا۔ کٹاس راج۔ کٹاس راج پوٹوہار کے سلسلے کی ایک اور اہم کڑی ہے۔ یہ چکوال شہر سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ 7 مندروں جن کو ست گھرا بھی کہا جاتا ہے ہندو شاہی تعمیرات کا حصہ ہے اور ایک اندازے کے مطابق ان مندروں کو 900 سال قبل تعمیر کیا گیا۔ بہت سے قدیم قصے جنہیں ہندو مذہب میں خاصی اہمیت حاصل ہے اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا ذکر مہابھارت جیسے سنسکرتی شاہکار میں بھی ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 5 پانڈو بھائیوں نے اپنی جلا وطنی کا خاصا عرصہ اسی علاقے میں گزارا۔ ایک اور ہندو روایت کے مطابق بھگوان شیوا اپنی بیوی کے مرنے پر اتنا غمناک ہوا کہ اس کے آنسوؤں کے نتیجے پہ 2 تالاب بن گئے۔ ان میں سے ایک اجمیر انڈیا میں موجود ہے اور دوسرا کٹکشا ہے جس کا مطلب روتی آنکھیں ہیں۔ کٹاس کا لفظ بھی اسی سے نکالا گیا ہے۔ ان مندروں کو دیکھنے پر یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ سارے مندر مستطیلی شکل میں تعمیر کیے گئے۔ راما چندرا کا یہ مندر 8 کمروں پر مشتمل ہے اور اس مندر میں موجود 2 جھروکے ناقابل یقین حد تک خراب ہو چکے ہیں۔ سائیں سائیں کرتی ہوائیں جب ان مندروں کی گھنٹیوں سے ٹکراتی ہیں تو اس علاقے کی فضاؤں میں مزید سنسانیت اور ویرانیت کا سور پھونک دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہنومان کا مندر بھی ان مندروں میں خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ آج بھی ہندو یاتری اپنے پوجا پاٹ کی غرض سے ان مندروں کا رخ کرتے ہیں اور اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق اس مقدس تالاب میں غسل لیتے ہیں۔ اچھالی جھیل۔ اچھالی جھیل کوہستان نمک میں پائے جانے والی ایک قدیم جھیل ہے۔ ماہرین ارضیات کے مطابق یہ جھیل 400 سال پرانی ہے۔ اس کا پانی نمکین ہے۔ ایک بہت ہی عجیب بات جو اس جھیل کے بارے میں مشہور ہے وہ یہ کہ یہاں کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ 1982 میں یہاں ایک عجیب و غریب قوس قزح نمودار ہوئی جس کا دورانیہ 15 دن تک رہا اور کوئی بھی سائنسی وجہ اس کے ظہور کا سبب نہ بتا سکی۔ ایک اور بات جو یہاں کے مقامی لوگ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس جھیل کے نیچے پوشیدہ لاوے کی وجہ سے یہ جھیل اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے۔ کیوڑا نمک کی کان۔ کوہستان نمک کے یہ عظیم اور طویل پہاڑی سلسلے بھی پوٹوہار ہی کی ایک کڑی ہیں۔ نمک کی زیادتی ہی اس کے نام کی بنیادی وجہ بنی۔ یہاں کے پتھر بھی اتنے نمکین ہیں کہ کڑواہٹ کا احساس ہوتا ہے۔
انہی سلسلوں میں دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان کیوڑا کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ برے صغیر کی سب سے قدیم نمک کی کان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب الیگزینڈر دی گریٹ برے صغیر کا دورہ کر رہا تھا، اس موقع پر اس کان کو دریافت کیا گیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کان کی دریافت کا سبب نہ تو الیگزینڈر بنا اور نہ ہی اس کے اتحادی، بلکہ اس کی دریافت کا سبب الیگزینڈر کا وہ گھوڑا تھا جس پہ وہ سوار تھا۔ قصہ کچھ یوں بیاں ہوتا ہے کہ جب الیگزینڈر کی فوج اس علاقے میں قیام کے لیے رکی تو اس کے گھوڑوں نے یہاں کے پتھروں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ الیگزینڈر کے ایک سپاہی نے اس لا فطری عمل کو دیکھ کر بہت حیرانگی کا اظہار کیا اور خود بھی ان پتھروں کو چکھ بیٹھا، اور یوں اس علاقے میں نمک کی موجودگی کا انکشاف ہوا۔ اس کے بعد ان کانوں کو وہاں کے مقامی راجا نے خرید لیا، یہاں تک کہ قیام پاکستان تک یہ کانیں راجہ مل کے بیٹوں کی ملکیت تھیں، جن کا تعلق وہاں موجود ملوت قلعے سے ظاہر ہوتا ہے جس کو راجہ مل نے تعمیر کرایا تھا۔ کیوڑا میں پائے جانے والے نمک کے انفرادی رنگ، جن میں سفید، لال، ہلکا گلابی اور شیشے جیسا صاف شفاف رنگ قدرت کی قدرت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس کان کا قریبی مشاہدہ بجلی کے اس ٹرین سے کیا جا سکتا ہے جو ہمیں زمین کے اندر چھپے ہوئے نمک کے خزانے کا پتہ دیتی ہے۔ ان شیشے جیسے چمکتے دمکتے نمک کے رنگین ٹکڑوں کو دیکھ کر کون قدرت کی رنگینیوں سے انکار کر پائے گا؟ اسی کان میں نمک کے صاف شفاف ٹکڑوں سے ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے، اور روشنی کے گزر پر نمک کے ان ٹکڑوں سے جو رنگ امٹ کر باہر آتے ہیں وہ قوس قزح کی خوبصورتی کو مات دیتے ہیں۔ ایک جگہ پہ انگور کی بیلوں جیسا نمکین پتھروں کا یہ جال اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کی یہ تخلیق کسی بھی اعتبار سے کسی بھی انسان کو اس کے خالق کی یاد دلا دیتی ہے۔ قلعہ روہتاس پوٹوہار تاریخی اعتبار سے اپنے اندر بہت سے خزانے، روایات، قصے اور تہذیبوں کا ملا جلا امتزاج ہے، جن میں روہتاس قلعے کو خاصی اہمیت حاصل ہے، اور تعمیراتی اعتبار سے پختون اور ہندوؤں کی باہمی کوششوں کی زندہ مثال ہے۔ اس قلعے کو تعمیر کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شیر شاہ سوری چاہتا تھا کہ بادشاہ ہمایوں کو ادھر آنے سے روک سکے، جو کہ پہلے ہی اسے جنگ کنوج میں شکست دے چکا تھا۔ ایک اور وجہ جو اس قلعے کی تعمیر کی بنی وہ یہ تھی کہ وہاں کے قبیلوں کا شیر شاہ سوری کی بجائے اپنا اعتماد ہمایوں پہ ظاہر کرنا تھا۔ یہ جنگی قلعہ اتنا وسیع و عریض تھا کہ یہاں 30,000 لوگوں کے لگ بھگ فوج قیام کر سکتی تھی۔ اس قلعے کی یہ بلند اور مضبوط دیواریں، یہ تنگ و تاریک سیڑھیاں اور یہ بڑے دروازے اس قلعے کی مضبوطی میں مزید اضافہ کرتے تھے۔ اس قلعے کا کچھ حصہ پتھروں اور کچھ حصہ اینٹوں سے بنا ہوا ہے، اور 533 میٹر یہ لمبی دیوار قلعے کے کچھ حصوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ قلعے کے یہ 12 بڑے دروازے اس دور کے قلعے کی شان اور مضبوطی میں مزید اضافہ کرتے ہوں گے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر نام اپنے اندر ایک دلچسپ اور پراسرار کہانی چھپائے بیٹھا ہے۔ سہیل دروازہ، یہ دروازہ شیر شاہ سوری کے دور کے تعمیراتی کارناموں کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ اس دروازے کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ اس دروازے کا نام ایک بزرگ سہیل بخاری کے نام پر رکھا گیا، جن کا مقبرہ اس دروازے کے پاس آج بھی موجود ہے۔ اور روایت کے مطابق اس دروازے کا نام سہیل ستارے کے نام پر رکھا گیا، جو اس دروازے کی سمت سے نمودار ہوتا تھا۔ اس دروازے کے اطراف میں پائے جانے والی محرابوں کو خوبصورت پتھروں کے کام سے سجایا گیا تھا،
اور سورج مکھی کے پھولوں کے نمونے اس دور کے تعمیراتی کارناموں کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاہ چند ولی دروازہ، یہ دروازہ قلعے کو اندرونی حصے سے ملاتا تھا۔ اس دروازے کا نام ایک بزرگ کے نام پر رکھا گیا جن کا نام بھی شاہ چند ولی تھا۔ انہوں نے اس کی تعمیر کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور اسی کی تعمیر کے دوران ہی ان کا انتقال ہوا۔ ان کا مقبرہ آج بھی اس دروازے کے پاس موجود ہے۔ کابلی دروازہ، اس دروازے کا رخ چونکہ کابل کی طرف تھا، جس کی مناسبت سے اس دروازے کو کابلی دروازہ کہا گیا۔ اس دروازے کی اطراف میں ایک مسجد پائی جاتی ہے جس کو شاہی مسجد کہا جاتا تھا، اور اسی کی مناسبت سے اس دروازے کو شاہی دروازے کا نام بھی دیا گیا۔ شیشی دروازہ، اس دروازے کا نام اس کی تعمیر میں استعمال کی گئی شیشے جیسی چمکتی دمکتی ٹائلوں کی وجہ سے دیا گیا ہے جو اس کی بیرونی محراب کی سجاوٹ میں استعمال کی گئی تھیں۔ اس دروازے کے بائیں طرف لکھی ہوئی فارسی تحریر اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اس دروازے کو 900 ہجری میں تعمیر کیا گیا۔ لنگر خانی دروازہ، دو دروازوں پر مشتمل یہ دروازہ لنگر خانے کی طرف جاتا تھا، جس کی مناسبت سے اس دروازے کو لنگر خانی دروازے کا نام دیا گیا۔ طلاقی دروازہ، اس دروازے کا نام لفظ طلاق سے نکلا ہے۔ روایت کچھ یوں ہے کہ جب بادشاہ صابر سوری اس دروازے سے داخل ہوئے تو ایک لا علاج بخار میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ایک برا فعل جانا اور اس دروازے کو طلاقی دروازے کا نام دے دیا گیا۔ کشمیری دروازہ، اس دروازے کا رخ کشمیر کی جانب تھا، جس کی وجہ سے اس دروازے کو کشمیری دروازے کا نام دیا گیا۔ خواص خانی دروازہ، یہ دروازہ شیر شاہ سوری کے عظیم جنرل خواص خان کے نام پر رکھا گیا۔ یہ قلعے کا داخلی دروازہ بھی ہے۔ سہیل دروازے کی طرح اس دروازے کو بھی پتھروں کے کام سے سجایا گیا ہے۔ گٹالی دروازہ، اس دروازے کا رخ چونکہ گٹالی گاؤں کی طرف تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام گٹالی دروازہ رکھ دیا گیا۔ غرض کہ جب کوئی شخص ان پراسرار سایوں کی کھوج میں ماضی کے ورق الٹتا ہے تو اپنے کئی لاجواب سوالوں کے جواب پا لیتا ہے، لیکن یہاں کئی نئے سوال اپنا سر اٹھاتے ہیں اور ان سوالوں کی تشنگی سے ایک نئے سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ سفر مکانی بھی ہو سکتا ہے اور لامکانی بھی، جستجو، تلاش اور پراسراریت کا سفر در سفر، کیونکہ ان پراسرار سایوں کی ابتدا، ارتقاء اور انتہا کی یہ داستاں ابھی نامکمل ہے، اور یہ اس وقت تک نامکمل ہی رہے گی جب تک قدرت کا کوئی ناقابل یقین تغیر کسی اور نئی حقیقت کو آشکار نہ کر دے۔ جی ہاں، اب باری ہے اس سرپرائز کی جس کا ذکر اس آڈیو میگزین کے بالکل سٹارٹ میں کیا گیا تھا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہمارے ملک کے مشہور میوزک کمپوزر سہیل رانا کو تو جانتے ہی ہوں گے، اور اگر نہیں جانتے تو مجھے یقین ہے کہ ان کی میوزک کمپوزیشن کو سننے کے بعد آپ لوگ آج کل کے گانوں کو تو بھول ہی جائیں گے۔ میں ان کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس آڈیو میگزین گارڈنگ سٹارز کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ویژول امپیئرڈ لوگوں کو خاص پیغام بھی دیا۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ سائمہ
You and your team are doing a wonderful job. In fact, your audio magazine, Guiding Stars, is a mission which I wish and pray meets success at every pace, everywhere, and everyone you are trying to reach out. May Allah bless you all. Amin. Suhail Rana. میرا یہ پیغام ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی آنکھیں کسی حادثے میں کھو چکے ہیں یا وہ پیدائشی نابینا ہیں. میں نے بھی پڑھا ہے اور آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ٹیکنالوجی آج اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ جگہ جگہ دل ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، گردے ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، نئے ہاتھ نئے پیر مل رہے ہیں اور آنکھیں بھی نہیں مل جاتی. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان اداروں کی طرف رجوع ہوں جو یہ کام کرتے ہیں اور لوگوں کو نئی آنکھیں فراہم کر دیتے ہیں. دوسرا دروازہ دوستو یہ ہے کہ اگر ہم اپنا قلب، اپنا دل صاف شفاف کر لیں، کسی کو برا نہ سمجھے، سب کو اچھا سمجھے کہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور رات کے وقت مراقبہ کریں، میڈیٹیشن کریں، تو اس سے ہماری جو انٹرنل آئیز ہیں، ہماری جو اندرونی آنکھیں ہیں وہ کھل جاتی ہیں اور ہمیں ایسے ایسے مناظر، ایسے ایسے عکس، ایسی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو ہماری ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے قدرت نے ہم سے ایک چیز لے لی ہے، کہتے ہیں ایک دروازہ اگر بند ہے تو 100 دروازے کھل جاتے ہیں. خدا فرماتا ہے کہ جب تم اکیلے ہوتے ہو تو تمہارے ساتھ دوسرا میں ہوتا ہوں، جب تم 2 ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں. میں تمہارا دوست ہوں، مجھ سے مانگو. تو جس سے دنیا مانگتی ہے بادشاہ بھی مانگتے ہیں، ہم بھی اسی سے مانگیں، اسی سے رجوع ہو. اپنی طرف سے جتنی محنت کر سکتے ہیں وہ کریں، جس سے ملنا ہو ان سے ملیں، جن سے رجوع ہونا ہے ان سے رجوع ہو. باقی اپنے سارے کام اللہ پر چھوڑ دیں اور امید رکھیں، مایوس نہ ہو کہ اللہ تعالی ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ نور کی دولت جو ہے وہ ہمیں دے دے. خدا آپ سب کو اپنی اس منزل پہ پہنچائے کہ آپ کی آنکھوں میں وہ نور آ جائے جیسا آپ چاہ رہے ہیں. آپ کی ظاہری اور باطنی دونوں آنکھیں آپ کو مل جائیں. آپ کا دوست سہیل رانا. ہم نے مسٹر سہیل رانا کی اجازت سے ان کی کمپوزیشن سے ایک خوبصورت نغمہ منتخب کیا ہے. اس میں ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے. اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو دنیا بھی ہم پہ ناز کرتی ہے. پانی سے موتی، بادل سے بجلی، پھولوں سے رنگ گائے، گگن کے تارے، ہوا کی چوٹی، ہمارے سنگ سنگ ہو رائے. پانی سے موتی، بادل سے بجلی، پھولوں سے رنگ، پھولوں سے رنگ، پھولوں سے رنگ. ہم سب مل کر ساتھ چلیں، دنیا ہم پہ ناز کرے. ہم سب مل کر ساتھ چلیں، دنیا ہم پہ ناز کرے. سارے پنچھی جھوم اٹھیں، ایسے رنجن پار پڑے. کلیاں ہنسے پتے ہلے، کلیاں ہنسے پتے ہلے، بجنے لگے جل کرم ہو رائے. پانی سے موتی، بادل سے بجلی، پھولوں سے رنگ گائے، گگن کے تارے، ہوا کے جھونکے، ہمارے سنگ سنگ ہو رائے. پانی سے موتی، بادل سے بجلی، پھولوں سے رنگ، پھولوں سے رنگ، پھولوں سے رنگ. ہم سب مل کر ساتھ چلیں، دنیا ہم پہ ناز کرے.
से रंग, फूलों से रंग। आप लोगों से इजाजत लेने से पहले मैं अपना तारुफ उन लिसनर्स के लिए दोबारा कराती चलूं जिन्होंने ऑडियो मैगजीन गार्डिंग स्टार्स का फर्स्ट एडिशन नहीं सुना है। मेरा नाम साइमा यूसुफ है एंड आई एम अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन माई सेल्फ। ऑडियो मैगजीन गार्डिंग स्टार्स की एडिटिंग और रिकॉर्डिंग का सारा प्रोसेस मैंने अपने कंप्यूटर पर अपने स्क्रीन रीडर्स जॉस को यूज करते हुए किया है। मैं अपना मैसेज खास तौर पर स्पेशल चिल्ड्रन के पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहूंगी, वो ये कि वो उनकी डिसेबिलिटी पर फोकस करने की बजाय उनकी एबिलिटीज पर फोकस करें। वो ये ना देखें कि वो क्या नहीं कर सकते, बल्कि वो ये देखें कि वो क्या कर सकते हैं। मेरा छोटा सा मैसेज सोसाइटी के लिए ये है कि अगर वो किसी भी स्पेशल पर्सन को देखें तो वो उसके साथ कम्युनिकेट करें, उसके साथ इंटरैक्ट करें और उसको एक मौका जरूर दें अपने आप को प्रूव करने का। हम सब लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड और कोऑपरेशन किसी भी स्पेशल पर्सन को किसी भी सोसाइटी के लिए यूजफुल बनाने में बहुत ही मददगार साबित होता है। वैसे भी बहैसियत इंसान और मुसलमान हमारा ये फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे की मदद करें। अल्लाह ताला भी हमें एक दूसरे के साथ नेकी और भलाई का हुक्म देता है। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो काम नेकी और खुदा तरसी के हैं उनमें एक दूसरे के साथ ताउन करो। अगर आप लोग हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं, आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। एड्रेस नोट कर लीजिए www.beyondourvision.com और लेट मी स्पेल इट फॉर यू www.beyondourvision.com। प्रोजेक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करने के लिए हमारा सेल नंबर नोट कर लीजिए 030157444696 या 030157444696। अगर आप इस ऑडियो मैगजीन के बारे में अपनी किसी किस्म की राय का इजहार करना चाहते हैं या फिर आप इस ऑडियो मैगजीन का हिस्सा बनना चाहते हैं और वॉलंटियरली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हमारे रिसर्च मैनेजर की ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है guidingstars2007@gmail.com और लेट मी स्पेल इट फॉर यू guidingstars2007@gmail.com। मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है, जो कुछ भी उसने मुझे दिया और जो कुछ भी वो मुझे अता कर रहा है। आखिर में मैं गाइडिंग स्टार्स की हर पार्टिसिपेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने वॉलंटियरली इस ऑडियो मैगजीन में पार्टिसिपेट किया। And I really want to say special thanks to Project Manager Naveed and Research Manager Arfa who really helped me out in achieving my goals. इस ऑडियो मैगजीन की क्लोजिंग मैं परवीन शाकिर के इस खूबसूरत शेर पर करना चाहूंगी। शब वही लेकिन सितारा और है, शब वही लेकिन सितारा और है, अब सफर का इस्तारा और है। 1 मिनट, इस ऑडियो मैगजीन के दौरान हमसे क्या क्या फंबल्स हुए और हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आइए एंजॉय करते हैं। गुल ज़ेरो रिकॉर्डिंग करी अंदर नहीं आना। क्या करना है? जब वो लकड़ी का स्टैचू तैयार हो गया तो तीनों बड़े हमें इसमें 1 कप बॉइल्ड एंड मैश्ड आलू चाहिए। गलत हो गया। पुरस्कार साए मैं भूल चुकी हूँ यार, हद हो गई। इस कान का करीबी मुशाहिदा बिजली की उस ट्रेन से किया जा सकता है जो हमें जमन
Yes, Naveed, over to you now. नवीद साहब, आपको मेरी आवाज जा रही है? The amazing thing is that Naveed is on other line on my mobile and he was telling me कि भाई लाइट चली गई है उनकी साइड पे इसलिए I'm sorry Waqas, अब Naveed है नहीं, so he can't discuss the questions even with you. It was a power failure and we lost our host. इस एडिशन में हम गाइडिंग स्टार्स में से किसी न किसी स्टार को चुन के लाएंगे और उसकी मुलाकात आपसे कराएंगे। इस सिलसिले में जो पहले स्टार हमारे साथ मौजूद हैं। What was that? Naveed voice was gone at my end. अजहर एंड वकास, आप लोगों को नवीद का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? उन्होंने कोई किया, मेरी साइड पे कोई आवाज नहीं थी जब उन्होंने कहा कि एक स्टार हमारे साथ हैं। मैं भी यही सोच रहा था, मेरा ख्याल वो स्टार आसमान में कहीं आसमान की तारीकी में गुम हो गए, मुझे भी आवाज नहीं आई, कुछ समझ नहीं आई क्या। दैट आई वाज अफ्रेड ऑफ। चलें ट्राई कर लेते हैं एक दो दफा फिर। नहीं, एक्चुअली ये है कि मुझे आप लोगों की आवाजें बिल्कुल क्लियरली आ रही थी, सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो और दोबारा से कर लेते हैं, इसमें तो कोई ऐसे मसले वाली बात मेरा ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जस्ट फायर अवे। यार मेरा मोशन ही आप लोगों ने तोड़ दिया, बड़े अफसोस की बात है।